السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ یہ مجلس ایک عزیز شہید برادر جواہر کی یاد میں منعقد ہے، جو چند روز قبل اپنے گھر سے بلتستان سے شگر کے علاقے سے روانہ ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ اس تربیتی ورکشاپ میں شرکت کے لیے، اپنے تعلیمی و تربیتی دورے کے اندر شرکت کے لیے، لیکن راستے میں جگلوٹ کے مقام پر یزیدیوں کے ہاتھوں جام شہادت نوش فرمایا انہوں نے۔ ہم یہ شہادت شہید جواہر کو تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور اس کے اہل خانہ و اس کے دوستان و بازماندگان کو تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں۔ شہادت وہ عظیم مرتبہ ہے جو خداوند تبارک و تعالی نے انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے، جس سے بالاتر کوئی اور مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے، فوق کل ذی بر بر، ہر فضیلت کے اوپر، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، ہر بلائی سے اوپر خدا نے ایک اور بلائی، ایک اور نیکی مقام مقرر کیا ہے۔ اور اسی طرح یہ سلسلہ فضیلتوں کا درجہ بے درجہ خداوند تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اور انسان ان کو طے کرتا جاتا ہے، حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، حتیٰ درجات فضیلت میں ترقی کرتے کرتے انسان اس مقام پہ جا پہنچتا ہے جہاں پر اس کو منصب عظیم شہادت نصیب ہوتا ہے۔ حتیٰ یقتل الرجل فی سبیل اللہ، جب اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ فلیس فوقہ بر، اس سے اوپر خدا نے کوئی اور مقام انسان کے لیے مقرر نہیں فرمایا ہے۔ شہید انسانیت کے درجات میں سب سے آخری درجہ ہے جو کسی انسان کو خداوند تبارک و تعالی عطا کرتا ہے، اس لیے ہر شہید کو اس مقام پر فائز ہونے کے بعد مبارکباد دی جائے، چونکہ یہ معمولی مقام نہیں ہے جو شہید کو عطا ہوتا ہے۔ ایسا مرتبہ جس سے مافوق کوئی اور منزل و کوئی اور مقام خدا نے بنایا ہی نہیں ہے۔ اگر یہاں ہم مبارک نہ دیں اس انسان کو اس فضیلت کے حاصل ہونے کے بعد، تو پھر دوسرے کسی مقام پر مبارک کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ لیکن ساتھ ہی چونکہ شہید کے اٹھ جانے سے ہمارے اندر ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اٹھ جانے سے ہم اس کے فراق کی وجہ سے، اس کے ہجران کی وجہ سے، اور اس کے وجود سے محرومیت کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والے، اور خصوصاً اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی اور اس کے دوست و عزیز و اقارب جب اس کی کمی محسوس کرتے ہیں، انہیں تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں تعزیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس شہید کو ہم مبارک پیش کرتے ہیں اس عظیم مقام و عظیم منزل کو، اور اس کے خاندان کو اور اس کے عزیزان کو و والدین کو و دیگر
دوستوں کو تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں۔ شہادت اسلام کے اندر، دین کے اندر اور قرآن کے اندر اور خصوصاً اسلامی آئیڈیالوجی میں شہادت ایک اہم رکن ہے۔ شہادت دراصل دینی نظام کی برپائی کا ایک ذریعہ ہے، انشورنس ہے۔ جس مکتب کو یا جس مکتب کے اندر شہادت جیسا عنصر موجود ہو وہ ناقابل شکست ہوتا ہے۔ وہ آئیڈیالوجی اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا جس کی تعلیمات کے اندر شہادت جیسی تعلیمات موجود ہوں۔ شہادت صرف مرنا نہیں ہے عزیزان، مرتا ہر انسان ہے، طبعی موت مرتا ہے، حادثاتی موت مرتا ہے، بیماریوں کی وجہ سے مرتا ہے انسان، اور کئی اسباب ہیں، سب نے مر جانا ہے۔ وہ لوگ جو شہادت سے گھبرا کے بھاگ کے کسی اور جگہ پناہ لے لیتے ہیں، انہیں بھی آخر میں مرنا ہے، مارنے والوں کو بھی مرنا ہے، اور جو موت سے فرار کرتے ہیں انہیں بھی مرنا ہے۔ موت سے کوئی چھٹکارا نہیں انسان کو، لیکن شہادت اس موت کی طرح نہیں ہے جو عام لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ عام لوگوں میں اور شہید میں یہ فرق ہے کہ عام لوگ زندگی میں کسی بھی راہ پر چل پڑتے ہیں اور اس راہ میں موت ان کا تعاقب کرتی ہے، موت ان کا پیچھا کرتی ہے، اور کسی بھی گلی میں، کسی بھی موقع پر، کسی بھی کام کے اندر مصروفیت کے دوران موت انہیں گھیر لیتی ہے اور گھیر کے اپنے دامن میں ان کو لے لیتی ہے۔ جبکہ شہید وہ نہیں ہے موت جس کا تعاقب کرتی ہے۔ شہید وہ ہوتا ہے جو اپنے ہدف کی خاطر موت کا تعاقب کرتا ہے، موت کے پیچھے جاتا ہے اور موت کو گھیر لیتا ہے کسی ایسے مقام پہ جا کر، جس طرح امیر المومنین علیہ السلام نے آخری وقت شہادت اور لحظہ شہادت یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے موت، تو آج علی کے ہاتھ آئی ہے، میں اس وقت سے تیرے تعاقب میں گیا تھا جب ابھی میں 20 سال کا بھی نہیں ہوا تھا، جب میدان بدر میں نے قدم رکھا، یا ہجرت سے پہلے میں نے موت کا تعاقب شروع کیا، لیکن موت ہمیشہ علی سے بھاگتی ہی رہی، موت ہمیشہ علی سے دور رہی اور علی موت کے پیچھے رہے۔ اور اس وجہ سے جب ضربت لگی امیر المومنین کو تو فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہوا ہوں، آج میرا مقصود مجھے مل گیا ہے۔ شہادت مرنا نہیں ہے، شہادت مرنا نہیں ہوتا۔ شہادت قرآن کی اصطلاح میں زندگی ہے، ایسی زندگی جس میں مرنے والا بھی زندگی پاتا ہے اور دوسروں کو بھی حیات عطا کرتا ہے۔ شہید در حقیقت اپنے آپ کو قربان کر کے اپنے مکتب کو زندہ کرتا ہے، اپنی راہ کو زندہ کرتا ہے، اپنے مقصد کو زندہ کرتا ہے، اپنے دوستوں کو زندہ کرتا ہے، اپنے ساتھیوں کو زندہ کرتا ہے۔ شہید اس ایثارگر کا نام ہے کہ جب دوسرے موت کی وادی میں جا رہے ہوتے ہیں انہیں موت سے نجات دیتا ہے، انہیں آزاد کرتا ہے موت سے۔ شہید کے بارے میں لوگوں کو اشتباہ ہے، قرآن مجید نے یہ فکر کی اور اس وہم کی، توہم کی تصحیح کی ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ شہید کو مردہ مت کہو، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات۔ وہ لوگ جو راہ خدا میں جام شہادت نوش کر لیتے ہیں انہیں تم مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ یہ زندہ ہیں اور بارگاہ خدا میں رزق پا رہے ہیں۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور نہ صرف زندہ ہیں بلکہ خوشحال بھی ہیں، فرحناک بھی ہیں، خوشحال بھی ہیں، چونکہ ایک بہت ہی عالی زندگی ان کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ پس شہید در حقیقت زندہ ہے، اور جو لوگ مردہ گمان کرتے ہیں، گمان یہ کرتے ہیں کہ مر گیا ہے، وہ ہم سے دور ہو گیا ہے، ان کو قرآن متوجہ کر رہا ہے کہ شہید نہیں مرا، تم اپنے بارے میں سوچو، شاید تم مرے ہوئے ہو، وہ حیات پا گیا ہے،
اس کو زندگی نصیب ہوئی ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم حیات کا معنی و زندگی کا معنی صحیح نہیں سمجھے. ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کا معنی نشو و نما ہے، زندگی کا معنی نامیاتی نشو و نما ہے. یعنی جس طرح ایک پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ زندہ ہے. اور ایک جانور جب سانس لیتا ہے، کھاتا پیتا ہے، حرکت کرتا ہے، ہم یہ گمان کرتے ہیں یہ زندہ ہے. حیات کا وہ تصور جو قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس معنی میں نہ پودا زندہ ہے، نہ جانور زندہ ہے، نہ حیوان زندہ ہے. حقیقتاً حیات کسی اور چیز کا نام ہے. حیات در حقیقت ایک شعور کا نام ہے، حیات ایک ادراک کا نام ہے، حیات ایک معرفت کا نام ہے، حیات ایک احساس کا نام ہے، حیات ایک مقام کا نام ہے. لہذا بعض لوگ جو اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں، چونکہ چلتے پھرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، انہیں کہا گیا کہ یہ مردہ ہے، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. اور وہ جن کو ہم لاش سمجھتے ہیں، کٹی ہوئی لاش، قرآن کہتا ہے یہ زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ شعور پیدا ہو گیا ہے، اس کے اندر وہ احساس پیدا ہو گیا ہے جو دوسروں کے اندر موجود نہیں ہے. شہید اس انسان کو کہتے ہیں جس کا ایک بہت عالیشان مقصد ہوتا ہے. شہید اس کو کہتے ہیں جو اس مقصد کی طرف جانے والے راستے سے آشنا ہوتا ہے اور شعور رکھتا ہے. اور شہید اس کو کہتے ہیں جو اس راہ کو طے کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے. اور شہید اس کو کہتے ہیں جو اس راہ کو اور اس مقصد کو پانے کے لیے اپنی جان سے بھی گزر جاتا ہے. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کو شہید کا درجہ دیا ہے. شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہ. گواہ یعنی جو مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، کوئی ماجرا دیکھتا ہے، کوئی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور دیکھ کر پھر گواہی دیتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ کون مجرم ہے، کون حق بے جانب ہے، کون ظالم ہے، کون ستمگر ہے، کون مظلوم ہے، کس کے اوپر ظلم ڈھایا گیا، کس نے ظلم ڈھایا. یہ سب گواہی دینے والے کا نام شہید ہے. گواہی دینے کے لیے مرنا کافی نہیں ہوتا، ہر مرنے والا گواہ نہیں بنتا، بلکہ باشعور انسان گواہی دیتا ہے جس کے اندر یہ شعور موجود ہو، جس کے اندر یہ احساس موجود ہو، جو دیکھ سکتا ہو، جس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، جس کے اندر یہ بصیرت موجود ہو، جس کو ظالم اور مظلوم میں فرق نظر آ رہا ہو، جس کو ستمگر اور ستمدیدہ میں فرق نظر آ رہا ہو. وہ شخص جس کو حق بجانب اور وہ شخص جس کو باطل کے پیروکاروں میں فرق نظر آ رہا ہو، وہ باشعور انسان مقام شہادت پہ فائز ہوتا ہے، اس کو گواہ بنایا جاتا ہے. شہید شفاعت کرتا ہے اپنے ساتھیوں کی اور اپنی امت کی. خداوند تبارک و تعالی جن انسانوں کو یہ فرصت دے گا کہ تم خود بھی نجات پاؤ اور دوسروں کو بھی نجات دو، ان میں سے ایک منصب شہداء کا ہے کہ شہداء جب حساب کے دن، قیامت کے دن منزل حساب سے گزریں گے اور سب اپنا حساب دے کے گزر جائیں گے، دوسروں کو کہا جائے گا تم بہشت میں چلے جاؤ. شہید کو روک لیا جائے گا کہ شہید نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتا؟ اسے تو سب سے پہلے جب روانہ ہونا چاہیے بہشت کے مقامات پر، لیکن اسے روک لیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ شہید اپنے ساتھ بہت سارے اور لوگوں کو بھی لے کر جائے گا. شہید دوسروں کی شفاعت کرے گا، بہت سارے اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ بہشت میں لے کر جانے کا حقدار ہوگا. کن لوگوں کو؟ جن کا گواہ ہے، جن کے عمل کا گواہ ہے، جن کے طرز عمل کا گواہ ہے، جن کے طرز فکر کا گواہ ہے، جن کی زندگیوں کا گواہ بنا ہے. شہید گواہی دے گا بارگاہ خدا میں کہ اے پروردگار، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ راہ حق کے راہ رو ہیں، یہ راہی راہ حق ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیری راہ کو زندہ رکھا، جنہوں نے تیری راہ کو فروزان رکھا، جنہوں نے تیری راہ کو روشن رکھا، جنہوں نے اس راہ کو مٹنے نہیں دیا. یہ وہ لوگ ہیں. اور خداوند تبارک و تعالی شہید کی شفاعت سن کر اور شہید کی شفاعت کے نتیجے میں شہید کے ساتھیوں اور دوستوں کو بھی خداوند تعالی اس عظیم مقام پر فائز کر دے گا. شہید کا مقام قرآن میں، دین میں
اور اسلامی اور دینی آئیڈیالوجی میں غیر معمولی مقام ہے، بہت غیر معمولی مقام ہے۔ شہید کو جہاں دعاؤں میں یا تذکروں میں قرآن مجید نے انبیاء کے ساتھ ذکر کیا ہے، شہداء و صدیقین و نبیین کے ساتھ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ یعنی شہداء کا درجہ اگر ہم نے مشاہدہ کرنا ہے تو شہید انبیاء کی صف میں، انبیاء کے ردیف میں نظر آتا ہے، نہ معمولی لوگوں کی ردیف میں نظر آتا ہے، ان کی صف سے بالاتر ہے شہید۔ شہداء و صالحین و صدیقین و نبیین، یہ در حقیقت شہید کے ہم پلہ یا ہم مرتبہ انسان ہیں۔ شہادتیں دو طرح کی اسلام میں موجود ہیں، ایک اعزازی شہادت ہے، افتخاری شہادت جس کو کہتے ہیں، عزت بخشنے کے لیے کسی کو شہید کا عنوان دے دینا کہ آپ شہید ہو۔ یہ انسان بھی کرتے ہیں یہ کام کہ ایک ایسا شخص جو کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے تو اسے نوازا جاتا ہے، اسے ڈگری دی جاتی ہے، اسے کوئی ایسا تمغہ دیا جاتا ہے، کوئی میڈل دیا جاتا ہے، صرف عزت افزائی کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ مثلا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کو استادی کا اعزازی درجہ دیا جائے، یہ استاد سمجھو اس کو، چونکہ یہ بہت لائق ہے، بہت محنتی ہے، یہ استاد سمجھو اس کو، یہ اعزازی ڈگری ہے۔ یا ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں، اعزازی طور پر عزت کے حوصلہ افزائی کے لیے، ابھی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے لیکن اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں۔ یا ایک دینی طالب علم ہے، اس کو عزت افزائی کے لیے عالم دین کہہ دیا جاتا ہے، حجت الاسلام کہہ دیا جاتا ہے، عزت افزائی کے لیے۔ ابھی بنا نہیں ہے عالم، لیکن اس کو ایک تمغہ دیا گیا ہے، عزت افزائی اس کی گئی ہے، اس کو اعزاز دیا گیا ہے کہ یہ اس قابل ہے۔ کچھ شہادتیں اعزازی شہادتیں ہیں، وہ شہادتیں جہاں جو لوگ مرنا نہیں چاہتے لیکن انہیں بے گناہ بے قصور مار دیا جاتا ہے، خود ان کی آرزو نہیں ہوتی مرنا، خود موت سے بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں، لیکن دشمن گھیر کے ان بے گناہوں کو اور بے قصور لوگوں کو مار دے، ان کو دین نے شہید کا درجہ دیا ہے۔ یہ اعزازی شہداء ہیں، چونکہ بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں، اس وجہ سے انہیں بھی شہداء کے زمرے میں شمار کیا جائے، یعنی ان کا اجر، ان کی فضیلت اور ان کا ثواب شہداء والا ثواب ہوگا۔ چونکہ شہید میزان ہے، شہید ترازو ہے، تمام اعمال در حقیقت شہداء کے پیمانے پر تولے جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے میزان قرار دی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اس میزان پہ تولا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے۔ مثلا ہم عبادتوں میں اگر غور کریں تو عبادات میں کہا جاتا ہے کہ اگر انسان یہ نماز پڑھے اتنے حج کا ثواب ہوگا، قرآن پڑھے اتنے حج کا ثواب ہوگا، زیارت کرے اتنے حج کا ثواب ہوگا، یہ کار خیر انجام دے اتنے حج کا ثواب ہوگا۔ یعنی حج کو میزان قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، اور باقی تمام عبادتیں تولی جا رہی ہیں حج کے اوپر کہ جتنا وزن حج کا ہے اتنے حج کا وزن کا ثواب فلاں جگہ ملے گا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ حج سے برتری، حج پر برتری دی جا رہی ہے عبادات کو، نا، اس سے حج کی قیمت واضح ہو رہی ہے کہ حج میزان ہے، حج ترازو ہے، اور حج پر دوسری چیزوں کو تولا جا رہا ہے، اتنے حج کا ثواب ہوگا آپ کو۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات و بہت سارے فضائل کو شہادت پر تولا ہے کہ اگر انسان یہ کام کرے اتنے شہیدوں کا اس کو ثواب ملے گا۔ یا عالم دین کی کوششوں کو جب تولا گیا ہے تو اسے شہید کے لہو کے ساتھ، شہید کے خون کے ساتھ تولا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ شہید کو عالم جتنا ثواب ملے گا، بلکہ فرمایا گیا کہ عالم کو شہید جتنا ثواب ملے گا۔ عبادت گزار کو نہیں کہا گیا کہ شہید کو عبادت کرنے والوں جتنا ثواب ملے گا، بلکہ عبادت کرنے والوں کو شہداء جتنا ثواب ملے گا۔ خدمت خلق کرنے والوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ شہداء کو خدمت خلق کرنے والوں جتنا ثواب ملے گا، خدمت خلق کرنے والوں کو شہیدوں جتنا ثواب ملے گا۔ اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ شہیدوں پر یا شہداء پر برتری کسی کو دی جا رہی ہے، بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ
شہداء کو یا شہادت کو میزان جانتا ہے دین، شہادت کو ترازو قرار دیا ہے، اور تمام اعمال کا اجر و ثواب شہادتوں کے اوپر تولا جا رہا ہے. یعنی شہادت کی قیمت، شہادت کی اہمیت ایک مسلم چیز ہے، اس مسلم ترازو پر ہر چیز کو تولا جا رہا ہے. اس وجہ سے جب اعزازی طور پر دین کسی کو ڈگری دیتا ہے تو اسے عالم اعزازی نہیں کہا، اسے مجاہد اعزازی نہیں کہا، اسے شہید اعزازی کہا ہے. جو بے گناہ و بے قصور کسی جرم کے بغیر مارا جائے، اگرچہ دین کی راہ میں نہ ہو، اپنے گھریلو کام میں مصروف ہو، اپنے روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہو، لیکن بے گناہ مارا جائے، وہ شہید ہے. اور کچھ حقیقی شہداء ہیں. حقیقی شہداء وہ ہیں جو راہ خدا میں مارے جائیں، جو بے گناہ اپنے گھر میں مارے جائیں، یہ اعزازی شہداء ہیں. جو بے گناہ اپنے دفتر میں مارے جائیں، یہ اعزازی شہداء ہیں. جو بے گناہ اپنی دکان پہ مارے جائیں، وہ اعزازی شہداء ہیں. لیکن جو حقیقتاً راہ خدا میں مارے جائیں، الذین قتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مارے جائیں، یہ حقیقی شہداء ہیں. ان کو عزت افزائی کے لیے شہادت کا درجہ نہیں دیا گیا، ان کو حقیقتاً شہادت کا مقام نصیب ہے. یہ واقعاً گواہ ہے، یہ واقعاً اس مقام و منزلت پر فائز ہو گئے ہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کیا ہے. اس شہید کی فضیلت کا راز راہ خدا پر مرنا ہے. جو راہ خدا میں نکل آتا ہے انسان، خدا کی راہ، اللہ کی راہ میں جو آ جاتا ہے، اللہ کی راہ میں اگر طبیب طور پر بھی مر جائے، اس کو شہید ہی گردانا گیا ہے. اگر راہ خدا میں انسان آ جائے اور طبیعی موت مر جائے، ایکسیڈنٹ سے مر جائے، اس کو بھی شہید ہی کہا گیا ہے، چونکہ راہ خدا پہ مرا ہے. راہ خدا پہ آنے کے بعد دشمن مار دے یا خود مر جائے، انسان درجہ شہادت پہ فائز ہو جاتا ہے. البتہ شہداء کے مقامات الگ ہیں. جو جنگ کے اندر، قتال کے اندر کفار کے ساتھ جنگ میں شہید ہو جائیں، ان کے فقہی احکام الگ ہیں. جو جنگ کے علاوہ میدان جنگ سے باہر شہید ہو جائیں، دشمن ان کو مار دے، لیکن ہوں راہ خدا میں، حقیقی شہداء ہیں. فقہی احکام ممکن ہے ان کے مختلف ہوں، لیکن درجہ ان کا شہداء حقیقی والا ہے. راہ خدا میں جو لوگ مر جاتے ہیں. یا ایک کریمہ جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے مہاجر بن کر اللہ کی طرف اور رسول خدا کی طرف مہاجر بن کر نکلتا ہے، ثم یدرکہ الموت، اور پھر اس راہ خدا میں اور راہ رسول اللہ میں اس ہجرت کے دوران اس کو موت آ جاتی ہے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر خدا کے اوپر ہے. یعنی اس کا اجر، خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا اجر جنت ہے، اس کا اجر بہشت ہے، اس کا اجر حوریں ہیں، اس کا اجر نعمتیں ہیں، اس کا اجر دنیاوی ہے، اس کا اجر اخروی ہے. اس لیے کہ اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ نام نہیں لیا گیا. اس کو اجر کے طور پر کیا دیا جائے گا، بلکہ اس کو فرمایا گیا کہ فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر خدا کے اوپر ہے، وہ اس کا اجر خود ذات خدا ہے. بعض علماء نے اس آیہ کریمہ میں یہ ذکر کیا ہے، یہ نقطہ، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا خود اس شہید کا اجر ہے. یعنی اس شہید کو خود خدا بطور اجر ملے گا. نعمت خدا اجر کے طور پر نہیں ملے گی، خود خدا اجر کے طور پر اسے ملے گا. اس لیے کہ یہ مہاجر الی اللہ ہے. مہاجر فی سبیل اللہ سے بڑا مقام مہاجر الی اللہ کا ہے. من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، جو اللہ کی طرف نکلتا ہے، خدا کی طرف نکلتا ہے. یہ عزیز ہمارا شہید جواہر، یہ مہاجر الی اللہ ہے، خدا کی طرف ہجرت کی اس نے. اور آپ سب مہاجرین الی اللہ ہیں، آپ سب مہاجرین الی اللہ ہیں. ہر وہ انسان جو یہ ٹھان لے
وہ دوسرے راستے چھوڑ دے، دوسرے سبیل چھوڑ دے، دوسرے افکار چھوڑ دے، دوسرے طرق چھوڑ دے اور اپنے لیے فقط خدا کو مقصد قرار دے، اللہ کو ہدف قرار دے اور اللہ کی خاطر نکلے، یہ مہاجر ہے اللہ کی طرف۔ مسافر اور مہاجر میں یہ فرق ہے۔ مسافر اس انسان کو کہتے ہیں جو گھر سے نکلتا ہے لیکن اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں دوبارہ گھر میں لوٹ آؤں گا، 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 ماہ 2 دن چند دن 2 ماہ باہر رہوں گا، یا حتیٰ 2 سال 10 سال 20 سال میں باہر گزاروں گا، پھر اس کے بعد واپس اپنے گھر لوٹ آؤں گا۔ اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے یہ مسافر ہے۔ اگر اللہ کی طرف جا رہا ہے اور پھر اس کا ارادہ ہے میں اللہ کو چھوڑ کر پھر واپس آ جاؤں گا پہلی حالت میں جس حالت میں پہلے تھا، یہ مسافر اللہ ہے۔ مسافر ایک دن لوٹ آتا ہے۔ مہاجر ہجرت سے ہے، ہجرت ترک کو کہتے ہیں، ترک یعنی چھوڑ دینا، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا، اس طرح سے چھوڑنا کہ پھر واپسی کا تصور بھی نہ کرے انسان۔ جس شخص نے یہ ارادہ کر لیا وہ مہاجر اللہ ہے، اللہ کی طرف ارادہ کر لیا، لوٹنے کا ارادہ ترک کر دیتا ہے۔ لوٹنے سے مراد یہ نہیں کہ اب گھر واپس نہیں آئے گا، یعنی اس مٹی کے بنے ہوئے گھر یا اینٹوں کے بنے ہوئے گھر یا والدین کے گھر واپس نہیں آئے گا۔ جب اس نے ارادہ کر لیا کہ میں جس حالت میں ہوں میری یہ حالت الہی حالت نہیں ہے، میں راہ خدا پر نہیں ہوں، میرا مقصد اللہ تک پہنچنا نہیں ہے۔ ہم جن حالات میں بعض اوقات ہوتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ دیکھا دیکھی اپنے ہی گھر کے اندر، اپنے پڑوس میں اپنی کسی بڑے کو دیکھ کر مقصد متعین کرتے ہیں، مجھے کیا بننا ہے، مجھے کہاں کس نقطے پہ پہنچنا ہے۔ ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ مجھے کاروبار کرنا ہے، ایک اچھا کاروباری بننا ہے، ممکن ہے یہ کوئی پوچھے مجھے ایک اچھا ملازم بننا ہے، کوئی یہ سوچے مجھے ایک اچھا افسر بننا ہے، کوئی یہ کہے مجھے ایک اچھا عالم بننا ہے، کوئی یہ کہے کہ مجھے ایک اچھا سیاستدان بننا ہے، مجھے ایک اچھا مالدار بننا ہے۔ یہ مقاصد ہوں اگر انسان کی زندگی کے، ان مقاصد کو چھوڑ کر ایک انسان یہ ارادہ کر لے کہ مجھے اللہ کی طرف جانا ہے، مجھے خدا کی طرف جانا ہے، لقاء پروردگار میرا ہدف ہے، اور خدا کی طرف جانے کے لیے راہ خدا ہے، سبیل خدا ہے۔ جب انسان اپنا مقصد اللہ کو قرار دیتا ہے، خدا کی ذات کو قرار دیتا ہے، اللہ کی خاطر مقصد دیگر سارا ترک کر دیتا ہے، غیر اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے راہ خدا انتخاب کرتا ہے۔ راہ خدا یعنی دین، دین راہ خدا ہے جو انسان کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ یہ مقصد رکھ کر جب انسان کسی بھی حالت میں رہتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے کہ مجھے اللہ تک جانا ہے، یہ اگر یہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں اللہ تک جاؤں، اگر اللہ ملا تو جاؤں گا، نہ ملا تو واپس اسی حالت میں واپس آ جاؤں گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، حوزہ علمیہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، قم میں، وہ آتے ہی جس دن آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں 2 سال پڑھنا ہے، 4 سال پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد واپس اپنے مسجد میں جانا ہے، اپنے علاقے میں جانا ہے، اپنی ممبر پہ خطابت کرنی ہے، اپنے فلاں کام کرنا ہے، اپنے مدرسے میں پڑھانا ہے جا کر۔ یعنی میں 5 سال کے لیے آیا ہوں اس راہ پر، پھر مجھے لوٹ کر وہیں چلے جانا ہے جہاں سے آیا ہوں، اسی حال پر واپس چلے جانا ہے، اسی حالت میں مجھے لوٹ جانا ہے۔ یہ مسافر اللہ ہے، چونکہ ایک دن اللہ کو چھوڑ کر پھر واپس، یعنی دین پڑھے گا، دین سیکھ کر دین کو ذریعہ قرار دے گا اپنی معیشت کے لیے، دین کو ذریعہ قرار دے گا اپنی معاش کے لیے، دین کو ذریعہ قرار دے گا اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے، دین کو ذریعہ قرار دے گا دنیاوی مقامات تک پہنچنے کے لیے، دین کو ذریعہ قرار دے گا مشہور ہونے کے لیے، دین کو ذریعہ قرار دے گا لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے، دین کو ذریعہ قرار دے گا لوگوں کے اندر مقبول بننے کے لیے۔ یہ دین کی طرف آیا ہے لیکن مسافر دینی ہے، یعنی پہلے سے اس نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں اتنا دین سیکھوں گا کہ سیکھ کر پھر لوگوں کی طرف لوٹ کر جانا ہے مجھے، اور لوگوں کی طرف لوٹ کر دین دکھاؤں گا ان کو،
میں دینی انسان ہوں، میری طرف توجہ کرو، تاکہ لوگ کہیں واہ واہ کیسا اچھا عالم ہے. یہ مسافر دینی ہے. یعنی آج لوگوں کو چھوڑ کر یا گھر کو چھوڑ کر یا اپنے حالات کو چھوڑ کر اپنے مقاصد کو وقتی طور پر چھوڑ کر بظاہر دین کی طرف آیا ہے، لیکن یہ نیت رکھتا ہے کہ میں اتنے عرصے بعد پھر یہ چھوڑ کر واپس اسی حال میں واپس چلا جاؤں گا. یہ مسافر دینی ہے. اور چلا جاتا ہے، ایک دن لوٹ کے چلا جاتا ہے پھر لوگوں کے اندر. یعنی دنیا دار انسان دنیا چھوڑ کر آتا ہے اللہ کی طرف، تاکہ اللہ کے نام سے پھر دنیا کی طرف واپس چلا جائے. اللہ کے نام پر اچھی دنیا بنتی ہے. اگر انسان خدا کا نام لے کے دنیا حاصل کرے، کامیاب ترین دنیا یہ بنتی ہے. اور بعض علماء بزرگ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ سب سے بری دنیا داری وہ ہے جو دین کے نام پر کی جائے. سب سے بری دنیا داری وہ ہے، سب سے بری دنیا وہ ہے جس کا جھنڈا، جس کا بینر، جس کا ٹائٹل دین ہو لیکن اس کے نیچے دنیا داری ہو. یہ سب سے بری دنیا داری ہے. یہ مسافر دینی ہے. یہ شخص آیا ہے دنیا چھوڑ کر اللہ کی طرف یا راہ دین کی طرف، تاکہ دین کے نام سے پھر بہتر دنیا کمائے، دین کے نام سے زیادہ دنیا کمائے. اس انسان کو جہاں بھی موت آ جائے، یہ اللہ کی راہ میں نہیں مرا، کیونکہ دنیا کی راہ میں مرا ہے یہ انسان. لیکن وہ انسان جو مہاجر اللہ ہے، مہاجر اللہ یعنی جس نے اللہ کی خاطر اللہ کو مقصد قرار دیا، اللہ کو مقصود قرار دیا، اللہ کو معبود قرار دیا، اور اللہ کی خاطر چھوڑ دیا سب کچھ. اس نے چھوڑنے سے مراد یہ نہیں کہ ماں باپ کو چھوڑ دیا یعنی اب ان کو فون نہیں کرتا، اب ان سے تعلقات نہیں رکھتا، اب ان کے حال احوال پرسی نہیں کرتا، یہ کہہ دے میں نے تو آپ کو چھوڑ دیا ہے، یا گھر واپس نہیں جاتا. نہ، چھوڑنے سے مراد یہ نہیں. چھوڑنے سے مراد بعنوان مقصد. مقصد تمہارا کیا تھا پہلے، اس مقصد کو چھوڑ کر جب تم نے اللہ کو مقصد بنا لیا، اب اللہ ہی مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں. یعنی اب اللہ کی جگہ کسی اور کو لا کر مقصد نہیں بنانا. یہ مہاجر اللہ انسان ہے. یہ اگرچہ اس کے تعلقات سب سے ہوں گے، اس کے روابط سب کے ساتھ ہوں گے، لیکن کوئی چیز اس کا مقصد نہیں ہے. دنیا اس کا مقصد نہیں ہے، مقامات دنیا اس کا مقصد نہیں ہے، مال و دولت و ثروت اس کا مقصد نہیں ہے، شہرت و منصب اس کا مقصد نہیں ہے. مقصد اس کا خدا کی ذات ہے. لیکن اگر یہ انسان دین پڑھے، دین کی طرف آئے، اللہ کی راہ میں آئے، لیکن مقصد دنیا ہو، دنیا کی خاطر دین پڑھے، دنیا کی خاطر اسلام پڑھے، دنیا کی خاطر عبادتیں کرے، دنیا کی خاطر قرآن پڑھے، دنیا کی خاطر اللہ کا نام لے، دنیا تک پہنچنے کے لیے خدا خدا کرے، یہ انسان مہاجر اللہ نہیں، مسافر اللہ بھی نہیں. یہ چند روز کے لیے دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی. دینی انسان ہے. مہاجر اللہ وہ انسان ہے جس نے مقصد بدل دیا اپنا. پہلے اس نے دیکھا دیکھی اپنے آبا سے، اپنے معاشرے سے، اپنے دوستوں سے، دوسروں سے دیکھ کر اس نے مقصد چنا اپنا. میرا مقصد کیا ہے؟ وہی جو دوسروں کا ہے، وہی میرا مقصد ہے. جب تک یہ مقصد ہے اس کا، یہ شہادت کا درجہ نہیں پا سکتا، اس کا اجر اللہ نہیں بنتا. اللہ تک پہنچنے کے لیے اس کو اپنا مقصود فقط خدا رکھنا ہے، اللہ کی ذات. جب مقصد اللہ ہو گیا، اب اس خدا کی ذات تک پہنچنے کے لیے ہر راہ نہیں جاتا، ہر راستہ خدا تک نہیں جاتا. خدا تک فقط ایک راستہ جاتا ہے، سبیل اللہ، صراط خدا، صراط مستقیم. اللہ کے دین کا راستہ خدا تک انسان کو لے جاتا ہے. مہاجر اللہ وہ شخص ہے جس نے سارے مقاصد چھوڑ دیے، نفسانی مقاصد چھوڑ دیے، خاندانی مقاصد چھوڑ دیے، قبائلی مقاصد چھوڑ دیے، قومی مقاصد چھوڑ دیے، الہی مقاصد اپنا لیے.
یہ مہاجر اللہ ہے، اور ان مقاصد تک پہنچنے کے لیے راہ خدا پر آ گیا۔ اس راہ پر اگر اس کو موت واقع ہو جاتی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا اجر خود خدا ہے، اس کا اجر نعمت خدا نہیں ہے، اس کا اجر خود خدا ہے۔ اگر یہ نعمتوں کی طرف ہجرت کر رہا ہوتا، خدا اس کو نعمتیں ہی دیتا۔ اگر یہ بہشت کے ثواب کے لیے مرا ہے، اس کو بہشت کا ثواب ہی ملے گا۔ اگر یہ جنت کی خاطر مرا ہے، خدا اسے جنت ہی دے گا۔ لیکن جو خدا کے لیے نکلا ہے، اس کو اگر موت آ جائے، اسے خود خدا ہی ملے گا، وہ لقاء اللہ اس کی منزل ہوگی۔ اسے خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ سنتے ہیں آپ، اکثر پڑھی جاتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی، اے نفس مطمئنہ، تو جو خدا سے راضی ہے اور خدا تجھ سے راضی ہے، تو میرے بندوں میں داخل ہوگا۔ عبادی، عبادی، علماء فرماتے ہیں کہ یہ ترکیب جب قرآن میں آتی ہے عبادی، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ شخص نعمتوں کا بندہ ہے، یہ رزق خدا کا بندہ ہے، یہ رحمت خدا کا بندہ ہے، یہ جنت الہی کا بندہ ہے۔ نہ، یہ فقط خدا کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی خاطر اللہ کو نہیں پرستش کرتا، یہ عبد ہے جو اللہ کی خاطر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ جس طرح علی علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ اے پروردگار، میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، بلکہ تیری خاطر تیری عبادت کرتا ہوں، نہ تیری جنت کی خاطر تیری عبادت کرتا ہوں۔ تیرے جہنم کی خاطر تیری عبادت نہیں کرتا، تیری وجہ سے تیری عبادت کرتا ہوں۔ اگر تو نے جنت و جہنم نہ بھی بنائی ہوتی، میں پھر بھی تیری عبادت کرتا، چونکہ تو لائق عبادت ہے، تو اس قابل ہے کہ تیری عبادت کی جائے۔ یہ عبادی ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن جو نے یہ کہا جائے کہ خدا آپ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، اور عبادت خدا چھوڑ دیں، جب جہنم میں جانا کنفرم، نہ جانا کنفرم ہو جائے، پھر عبادت چھوڑ دیں، یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، یہ مہاجر اللہ نہیں ہیں۔ یا جنہیں کسی نعمت کے بارے میں بتا دیا جائے کہ تم عبادت کرو یا نہ کرو، یہ نعمت تمہیں ضرور ملے گی، اور وہ عبادت چھوڑ دیں، یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، یہ ثواب کے بندے ہیں، یہ جنت کے بندے ہیں، یہ بہشت کے بندے ہیں۔ بہشت کے بندوں کو بہشت ملے گی، ثواب کے بندوں کو ثواب ملے گا، حور کے بندوں کو حور ملے گی، کھانے پینے اور نعمتوں کے بندوں کو نعمتیں ملیں گی، اور اللہ کے بندوں کو خود خدا ملے گا۔ اس لیے خدا اس نفس مطمئنہ کو یہ نہیں کہتا کہ تو اس جنت میں چلا جا جس میں باغات ہیں، جس میں درخت ہیں، جس میں نہریں ہیں، جس میں دودھ ہیں، بلکہ انہیں فرمائے گا وادخلی جنتی، میری جنت میں آ جا۔ اس جنت کو علماء کہتے ہیں جنت ذات ہے، اللہ کی جنت، نہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت، یعنی وہ جنت جو خود ذات خدا ہے، وہ جنت جو خود ذات خدا ہے۔ فادخلی فی جنتی وادخلی فی عبادی، تو میرا ہے، میری خاطر آیا، تو راضیۃ مرضیہ ہے، تو اس مقام پہ پہنچ گیا ہے، تو نے اللہ کو راضی کر دیا اور خدا تجھ سے راضی ہو گیا۔ تو راضی بھی ہے اپنے اللہ سے، تو مرضی ہے خدا بھی ہے، خدا تجھ سے راضی ہے۔ تیرا مقام وہ نہیں درختوں کی جنت، تیرا مقام وہ نہیں جہاں پر خدا نے دودھ اور فرشتے اور دوسری چیزیں، وہ دوسروں کا مقام ہے، وہ دوسروں کا مقام ہے۔ تیرا مقام خود ذات خدا ہے، تو خود اللہ کے لیے تھا، تیرا مقصد اللہ تھا، تیرا اجر بھی اللہ ہے، تیرا ہدف خدا تھا، تیرا مقصود خدا تھا، تجھے پہنچنا خدا تک تھا، تجھے ملے گا بھی فقط خدا۔ اور سید الشہداء فرماتے ہیں جسے خدا مل گیا اس نے کیا کھویا، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کیا کھویا، اسے سب کچھ مل گیا
جسے خدا مل جائے. مہاجر اللہ اور مہاجر فی سبیل اللہ میں فرق ہے. مہاجر در راہ خدا و مہاجر اللہ جس کا مقصد خدا کی ذات ہو اور اس راہ میں اتنا جائے، راہ خدا میں اتنا آگے جائے کہ اس کو موت آ جائے راہ خدا میں. اللہ کی ذات کا فرمان ہے میں خود اجر ہوں اس کا. عزیزان، یہ شہادت کی حکمت ہے، شہادت کی روح ہے. علامہ اقبال جو فرماتے ہیں کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن. دین میں شہادت مطلوب و مقصود مومن ہے. شہادت حیات جاویداں، شہادت حیات حقیقی ہے. شہادت فنا نہیں ہے، شہادت بقا ہے. شہادت خدا تک جانے کا نام ہے. لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے، مہاجر اللہ بننے کے لیے انسان کو بہت کچھ ترک کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ کو بھی مقصد قرار دے، غیر اللہ کو بھی مقصد قرار دے. راہ خدا پہ بھی ایک قدم ہو اور راہ غیر خدا پر بھی ایک قدم ہو. جو راہ خدا پہ آتا ہے اس کے انداز سارے خدائی ہو جاتے ہیں، اس کے سارے انداز الہی ہو جاتے ہیں. جو خدا کی راہ پر آیا ہوا ہے، خدا کی راہ کے بالکل انداز مختلف ہیں. کئی راستے ہیں دنیا کے اندر، شیاطین کے راستے، سبل، جن پر ساری دنیا چل رہی ہے. سارے لوگ جن راہوں پر چل رہے ہیں، اور ان ساری راہوں کا انجام وہی ہے جہاں پر وہ راستے جا کر منتہی ہو رہے ہیں. کوئی راستہ لذتوں پہ ختم ہو رہا ہے، کوئی راستہ شہوتوں پہ ختم ہو رہا ہے، کوئی راستہ مصیبتوں پہ ختم ہو رہا ہے، کوئی راستہ رسوائیوں پہ ختم ہو رہا ہے، کوئی راستہ بدنامیوں پہ ختم ہو رہا ہے، کوئی راستہ ہلاکتوں پہ ختم ہو رہا ہے، کوئی راستہ فساد پہ ختم ہو رہا ہے، کوئی راستہ کسی اور تباہی پہ ختم ہو رہا ہے. لیکن وہ راستہ جس کا انجام خدا ہے خود، اس راہ کے راہی کو مہاجر اللہ کہتے ہیں. جب تک زندہ ہے مہاجر اللہ ہے، اور جب اس راہ میں موت آ جائے شہید فی سبیل اللہ ہے، شہید الہی ہے، شہید لقاء اللہ ہے. اتنا اس راہ پر راسخ ہے، اتنا اس راہ پر گامزن ہے، اتنا اس راہ پر پر عزم ہے، وہ پر ارادہ. سارے راستے اس نے چھوڑ دیے، ترک کر دیے. شہید کو اللہ نے اس لیے اتنا عظیم مقام دیا ہے. بہت بڑا کام کرتا ہے شہید. ہم آزما کے دیکھ لیں، ایک راہ خدا پر آنے کے لیے 20 راستے انسان کو چھوڑنا پڑتے ہیں. وہ جو کچھ چھوڑنا پڑتا ہے وہ بہت دشوار ہے، بہت دشوار ہے. سب سے مشکل کام اللہ کی راہ کو اپنانا نہیں ہے، سب سے مشکل کام اللہ کی راہ کے خلاف جو راستے ہیں ان کو چھوڑنا ہے. وہ چھوٹتے نہیں ہیں انسان سے، چونکہ ان کے اوپر انسان اتنا راسخ ہوتا ہے، اتنا جمع ہوا ہوتا ہے، چھوٹ نہیں سکتے. پھر ساری دنیا چونکہ انہی راہوں پر جا رہی ہوتی ہے، انسان ساری دنیا کو ادھر جاتے ہوئے دیکھ کر، ان راہوں پر رش ہے، بھیڑ ہے، اس بھیڑ کو دیکھ کر انسان یہ سمجھتا ہے کہ کاش میں بھی ان میں ہوتا، میں اس بھیڑ میں کیوں نہیں ہوں. بھیڑ ایک طرف ہو، رش ایک طرف ہو، سب دنیا ایک طرف جا رہی ہو، یہ کسی اور طرف جا رہا ہو، تنہا، اکیلا، اور ساری دنیا اس کی مذمت بھی کر رہی ہو، ساری دنیا اس کی ملامت بھی کر رہی ہو، ساری دنیا اس کی حوصلہ شکنی بھی کر رہی ہو، ساری دنیا اس راہ میں اس کو روکنے کے لیے بھی کوشاں ہو. شیاطین، خناس، انسان، مضلین، گمراہ، سب کے سب ایکا کر لیں کہ ہم نے اس کو اس راہ سے روکنا ہے. نفس امارہ، سب سے بڑھ کر نفس امارہ، خواہشات. توجہ کریں آپ، جب انسان راہ خدا پہ نہیں ہوتا یہ خواہشات سوئی ہوئی ہوتی ہیں.
جو ہی انسان ارادہ کرتا ہے راہ خدا کا، ساری جاگ پڑتی ہیں. جب انسان راہ اللہ پہ نہیں ہوتا، نفس امارہ سو رہا ہوتا ہے. جو ہی انسان ارادہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں یہ فوراً جاگ پڑتا ہے. نفس امارہ جو انسان کو اکساتا ہے راہ خدا سے دور کرنے کی طرف، جو تاریکیاں دکھاتا ہے، نور کے اندر تاریکیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے دکھاتا ہے. نفس امارہ روشنی کے اندر اندھیرے تلاش کر کر کے دکھاتا ہے. جہاں نور ہی نور ہو وہاں پر اس کو دکھاتا ہے، دیکھو یہ سیاہ نقطہ ہے، یہاں پر شبہ ڈالتا ہے. نفس امارہ جو تاریک ترین راہوں پر انسان کو روشنی دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ کتنی روشنی ہے اس ظلمانی راستے میں، تاریک راستے میں، اس دھند میں. کہتا ہے دیکھو کتنا راستہ صاف ہے، ماشاءاللہ آج بہت راستہ صاف ہے. حالانکہ دھند میں کچھ نظر نہیں آ رہا. دھندلکے راستوں کو کہتا ہے یہ بہت شفاف ہیں، اور نورانی راستوں کو کہتا ہے یہ بالکل تاریک ہے. یہ نفس امارہ ہے انسان کا. انبیاء نے بھی پناہ مانگی ہے خداوند تبارک و تعالیٰ سے. انبیاء نے پناہ مانگی ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس امارہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. نفس امارہ یعنی انسان کے اندر امڑتے ہوئے احساسات، شہوتیں، جذبے جو انسان کو راہ خدا سے دور کرتے ہیں. یہ وسوسے، یہ شبہے، یہ سب نفس امارہ ہیں. اور ان کی مدد کے لیے باہر ایک فوج ظفر موج بیٹھی ہوئی ہے. نفس امارہ اندر ایک آتش فشان کے طور پر ہے، ابھرتا ہے، اور باہر ایک پوری فوج اس کی مدد کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، شیاطین کی فوج. انسانی شکل میں، جنوں کی شکل میں، اور مختلف روپ میں نفس امارہ کی مدد کے لیے باہر بہت حامی اس کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن نفس مطمئنہ تنہا ہے. انسان کے اندر بھی ایک تنہا آواز ہے، اور باہر بھی اس کو نفس مطمئنہ کا ساتھی نہیں ملتا. نفس امارہ کو بہت ساتھی ہیں. نفس مطمئنہ انسان کا اپنا نفس ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ نفس جو اطمینان کی منزل پہ پہنچ چکا ہے، جس کو بالکل اطمینان و یقین حاصل ہو چکا ہے، جس کے اضطرابات ختم ہو چکے ہیں، جس کی ٹینشن ختم ہو چکی ہے، جس کا ڈپریشن ختم ہو چکا ہے، جس کے ذہن سے شکوک و شبہات نکل چکے ہیں، جس سے یقین ہو گیا ہے کہ یہ راہ خدا و راہ نجات ہے، جسے اللہ کا نور نظر آ رہا ہے. نفس مطمئنہ یعنی جس کے اندر ایمان کی بصیرت کا نور چراغ روشن ہو گیا ہے، جس کو اللہ نے اندر سے یہ چراغ دے دیا، اور جسے باہر سے نور خدا نظر آنا شروع ہو گیا ہے، یہ بالکل مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں درست جگہ پر آیا ہوں. وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے اور انہیں رسول اللہ کی وہ نورانیت سے مراد وہ نہ جو عام ہم سنتے ہیں کہ عموماً نورانیت جسمانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ مثلا بعض بیان بھی کرتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب جو ہیں وہ لائٹ آف کر کے کمرے میں جاتے ہیں اور ان کے پیٹ سے ایسی نورانی شعائیں نکلتی ہیں کہ وہ سوئی بھی تلاش کر لیتے ہیں. نہ، یہ ڈکوسلے ہیں. ایسا نور انسان سے لائٹ نہیں نکلتی. انسان کی نورانیت سے یہ مراد نہیں ہے. نورانیت سے مراد بصیرت کی نورانیت ہے. وہ نورانیت جس میں انسان کو حقائق نظر آتے ہیں، وہ نورانیت جس میں شبہات کے پردے انسان کی نگاہوں سے ہٹ جاتے ہیں، وہ نورانیت جو علی علیہ السلام فرماتے ہیں لو کشف الغطاء مزددت یقینا، کہ اگر تمام پردے علی کی نگاہوں سے ہٹا دیے جائیں علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اندر وہ نور بصیرت روشن تھا، وہ چراغ بصیرت روشن تھا کہ میں پردوں کے پیچھے سے بھی حقائق کو اسی طرح دیکھ رہا تھا جیسے حقیقت بلا پردہ ہوتی ہے. مجھے خدا نظر آ رہا تھا، میں نور خدا کو مشاہدہ کر رہا تھا. ورنہ علی علیہ السلام بھی جب رات کو گھر میں بیٹھتے تھے تو چراغ جلاتے تھے، تیل کا دیا جلا کے اس پہ بیٹھتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ اب میں بیٹھا ہوا ہوں تیل کے دیے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تیل کا دیا
اہل بیت کے گھر میں بھی جلتا تھا، رسول اللہ بھی وہی تیل کا دیا جلاتے تھے، باقی ائمہ بھی تیل کا دیا جلاتے۔ آج کل بھی اگر معصومین ہوتے، یہاں دور ہمارا ہوتا، ہماری اتنی لیاقت و خوش قسمتی ہوتی کہ کسی معصوم کی زیارت نصیب ہوتی، تو وہ بھی یہ بجلی کا چراغ روشن کر کے اسی پہ بیٹھتے اور مجلس کرتے، خطاب کرتے۔ اس کا مطلب ہی نہیں کہ رات کو مثلا معصوم تقریر کرنا چاہیں کہیں لائٹیں آف کر دو، میرا جو نور نکلے گا وہ کافی ہے، سارا مجمع روشن ہوگا، نہ، رسول اللہ بھی تاریکی میں تیل کا دیا جلاتے تھے، لیکن وہ نور جو رسول اللہ کی ذات میں تھا وہ نور بصیرت تھا۔ عزیز من، نور بصیرت، نور بصیرت سے وہ چیزیں جو لوگوں کو نظر نہیں آ رہی تھی رسول اللہ دیکھ رہے تھے۔ نور بصیرت سے ائمہ معصومین کو دوسرے جو نہیں دیکھتے تھے وہ نظر آ رہا تھا، اور یہ نور بصیرت ہے جو خداوند تبارک و تعالی کسی انسان کے اندر روشن کر دیتا ہے۔ جب اس کے اندر یہ نور بصیرت روشن ہو جائے، اس کو حقیقت نظر آ جاتی ہے، وہ یقین کی منزل پہ چلا جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہاں پر شبہے سارے برطرف ہو جاتے ہیں، اضطرابات سارے ختم ہو جاتے ہیں، ٹینشن ساری ختم ہو جاتی۔ اس چیز سے ابھی آپ دعائیں پڑھتے ہیں تعقیبات نماز میں، ان دعاؤں پہ غور کریں۔ کچھ چیزوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں، ایسا علم جو نافع نہیں ہے، ایسا دل جو نرم نہیں ہے، ایسی دعا جو سنی نہیں جاتی، ایسی نماز جو مرتفع نہیں ہوتی۔ ان نمازوں سے پناہ مانگتے ہیں، یہ رسول اللہ کی دعائیں ہیں اور ائمہ معصومین کی دعائیں ہیں۔ اللہم اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع، ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جو نرم نہ ہو، ایسے نفس سے پناہ مانگو جو مطمئن نہ ہو، جس کے اندر اطمینان نہ ہو، جس کے اندر تزلزل ہو، جس کے اندر تردید ہو، جس کے اندر دو دلی ہو، جو دن رات انسان کو متزلزل رکھے ہوئے ہیں۔ اس نفس سے پناہ مانگے۔ یہ خطرناک حالت ہے انسان کے لیے۔ شہید، خداوند تبارک و تعالیٰ نے شہید کو نفس مطمئنہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب راہ خدا پر آتا ہے تمام راہوں کو چھوڑ کر آتا ہے، تمام راہوں کو چھوڑ کر آتا ہے۔ کشتیاں جلا کر آنا یہ محاورہ اسی لیے ہے، یعنی تمام دوسرے راستے بند کر کے آتا ہے۔ وہ انسان جو کئی راہوں پہ اپنے ایڈریس چھوڑ کے آتا ہے، کئی اور راستوں کو کھلا چھوڑ کر آتا ہے کہ یہ راستہ اللہ کا راستہ نہ ہوا میں کسی اور طرف نکل جاؤں گا، یہ کبھی بھی مقام اطمینان پر فائز نہیں ہوتا۔ نفس امارہ یوں نہیں کہ نفس امارہ صرف غیبت کرواتا ہے، نفس امارہ صرف جھوٹ بلواتا ہے، نفس امارہ فقط چوری کرواتا ہے، نفس امارہ فقط گالی دلواتا ہے، یہ بہت پستی ہے، پست کام ہے جو نفس امارہ کراتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ خطرناک کام جو نفس امارہ کرتا ہے، اگر ہمیں نفس امارہ اکساتا ہے کسی کا مال کھا لو، یہ بھی نفس امارہ کرتا ہے۔ اگر نفس امارہ ہمیں اگر اکساتا ہے کسی کی توہین کرو، بہتان باندھو، یہ بھی نفس امارہ اکساتا ہے۔ لیکن یہ نفس امارہ کی چھوٹی غلطیاں ہیں، یہ چھوٹی غلطیاں ہیں نفس امارہ کی۔ نفس امارہ سب سے زیادہ بڑا جو کام کرتا ہے انسان کے لیے، انسان کے اندر یقین اور اطمینان حاصل نہیں ہونے دیتا۔ جو چیز بھی اطمینان والی آتی ہے اسے اٹھا کے باہر دھکیل دیتا ہے، تیری یہاں جگہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا ظلم و ستم نفس امارہ کا یہ ہے۔ اس لیے انبیاء کرام پناہ مانگتے ہیں خدا سے نفس امارہ کی۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ ہمیں سوء و غلطی کی طرف، تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے، اطمینان کی منزل پہ نہیں جانے دیتا، بصیرت کی آنکھ کھلنے ہی نہیں دیتا، چونکہ شک کا شبہ، تردید کا شعبہ ہمارے اندر کھول کے رکھتا ہے ہمیشہ۔ اور اس کی تائید کے لیے، اس کی مدد کے لیے باہر پوری فوج بیٹھی ہوئی ہے، شیاطین کی فوج۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیاطین کے بھی اولیاء ہیں، وہ دائماً ان کو وحی کرتے رہتے ہیں، وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں۔ شہید کو کیوں فرمایا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ؟ اس وقت جب انسان 100% یقین کر لیتا ہے کہ درست راستہ یہ ہے، درست ہدف یہ ہے،
اور اس ہدف کی طرف تمام راستے چھوڑ دیتا ہے، اس کے علاوہ تمام راستے بند کر دیتا ہے، رضاکارانہ طور پر شہید تمام راستے بند کر دیتا ہے، صرف ایک راستہ اپنے لیے کھلا چھوڑتا ہے، اس پر اطمینان کے ساتھ چلتا ہے۔ مہاجر اللہ جو غیر الہی حالت کو چھوڑ دیتا ہے اور عزم کر لیتا ہے کہ اب میں اس حال میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ اس آیہ کریمہ میں بہت لطیف نکتے ہیں۔ من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، من بیتہ، بیت ہم سنا ہوا ہے، بیت کا معنی معلوم ہے، کرتے ہیں، بیت سے مراد لیتے ہیں گھر۔ بیت عربی زبان کا لفظ ہے۔ بیت گھر کو بیت اس وجہ سے کہتے ہیں، بیت کا لفظی معنی لغوی معنی گھر نہیں ہے، بیت کا مطلب ہے رات گزارنا، باتا رات گزارنا۔ عربی زبان میں رات گزارنے کا الگ لفظ ہے، دن گزارنے کا الگ لفظ ہے۔ باتا، یہ طلاب عزیز جو پڑھتے ہیں عربی ان ادوات سے آشنا ہوں گے۔ ذلہ باتا، باتا کا معنی ہوتا ہے باتا یعنی رات گزارنا، کسی جگہ بھی رات گزارنا باتا ہے۔ یہ بات بے الف تے جس کو اردو میں بات کہتے ہیں ہم، یہ باتا عربی لفظ اگر بنائیں اس کا صیغہ باتا بنتا ہے۔ باتا یعنی رات گزارنا، بیتوتا رات گزارنے کو کہتے ہیں، اسی سے مصدر بناتے ہیں جعلی بیتوتا، رات گزارنا۔ رات کہاں انسان گزارتا ہے؟ رات وہاں گزارتا ہے جہاں انسان کا کوئی ٹھکانہ ہو، مسکن ہو، جہاں آرام و سکون ہو۔ جس جگہ کو انسان نے رات گزارنے کے لیے انتخاب کیا ہوتا ہے وہ انسان کا اصلی ٹھکانہ ہوتا ہے۔ یعنی دن کہیں بھی گزارے، رات گزارنے کے لیے واپس اپنے ٹھکانے پہ، اپنے گھونسلے میں واپس آ جاتے ہیں، آشیانے میں۔ پرندے بھی دن بھر کھیتوں میں گزارتے ہیں، درختوں پہ چرتے چگتے ہیں، رات کو گھونسلوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ جہاں انسان رات گزارتا ہے وہ انسان کا اصلی ٹھکانہ ہوتا ہے۔ رات گزارنے کے لیے انسان ایک جگہ معین بنا لیتا ہے، چونکہ رات کو اس نے آرام کرنا ہوتا ہے، رات کو آسائش کرنی ہوتی ہے، رات کو اس نے دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنی ہوتی ہے، توانائیاں بحال کرنی ہوتی ہیں، اس لیے آشیانہ بناتا ہے انسان رات گزارنے کے لیے۔ انسان بھی گھر بناتا ہے، دن بھر گھر سے باہر رہتا ہے، دکان پہ رہتا ہے، مارکیٹ میں رہتا ہے، اسکول کالج میں رہتا ہے، رات کو لوٹ کر اپنے گھر آ جاتا ہے، اس وجہ سے کہ یہاں آرام سے، چین سے، سکون سے یہاں پر رات گزارنی ہے۔ رات یعنی وہ منزل جہاں پر انسان کو سکون ملتا ہے، جہاں پر انسان کو چین آتا ہے، جہاں پر انسان کو آرام ملتا ہے، اس جگہ کو بیت کہتے ہیں۔ وہیں آ کر انسان رات گزارتا ہے۔ آرام دہ جگہ یا آرام کی جگہ، سکون کی جگہ، آسائش کی جگہ، اس کو بیت کہتے ہیں۔ چونکہ گھروں میں ہم عموماً یہ کام کرتے ہیں لہذا گھر کو بیت کہتے ہیں، لیکن بیت گھر اس کا ایک مصداق ہے۔ بیت سے مراد بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہر انسان کو کہاں سکون ملتا ہے؟ جہاں کسی کو سکون ملتا ہے وہی اس کا بیت ہے۔ کسی انسان کو کھیل کود میں سکون ملتا ہے، یہی اس کا بیت ہے۔ کسی انسان کو مطالعے میں سکون ملتا ہے، یہی اس کا بیت ہے۔ کسی انسان کو کھانے پینے میں سکون ملتا ہے، یہی اس کا بیت ہے۔ کسی انسان کو لذتیں اٹھانے میں سکون ملتا ہے، یہی اس کا بیت ہے۔ جس کو جہاں سکون محسوس ہوتا ہے، آرام محسوس ہوتا ہے، چین محسوس ہوتا ہے، وہی اس کا بیت ہے۔ اب توجہ کریں، ہمیں کہاں کہاں سکون محسوس ہوتا ہے؟ ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے خودخواہی میں، نفس پرستی میں، لذت پرستی میں ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے۔ جس کو گناہوں میں سکون محسوس ہوتا ہے، گناہ اس کا بیت ہے۔ جس کو معصیت میں سکون محسوس ہوتا ہے، معصیت اس کا بیت ہے۔ جس کو لذتوں میں سکون محسوس ہوتا ہے، لذتیں اس کا بیت ہے۔ جس کو کھیل کود میں سکون محسوس ہوتا ہے، کھیل کود اس کا بیت ہے۔ جس کو ہوس پرستی میں سکون محسوس ہوتا ہے، ہوس پرستی اس کا
بیت ہے. جس کو مال و دولت میں سکون ملتا ہے، مال و دولت اس کا بیت ہے. بیت یعنی تمہاری وہ حالت جس میں تمہیں چین و سکون مل گیا ہے. اس حالت سے باہر آنا یہ خروج از بیت ہے. جو حالت تم نے بنا رکھی اپنے لیے، جو تمہارا آشیانہ بن گیا، جہاں پر تم چین و سکون محسوس کرتے ہو، اس حالت سے باہر نکلو اور او اللہ کی طرف، اطمینان کی طرف. یعنی جہاں تمہاری خواہشات کو سکون ملتا ہے، جہاں تمہارے نفس امارہ کو سکون ملتا ہے، جہاں تمہارے نفس کو سکون ملتا ہے، جہاں تمہاری لذتوں کو سکون ملتا ہے، اس کو چھوڑو اور خدا کی طرف آؤ کہ جہاں تمہاری حقیقت کو اطمینان نصیب ہو جائے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خدا کے ذکر میں، خدا کی یاد میں و خدا کی پناہ میں انسان کو سکون ملتا ہے. انسان کا اضطراب اس وقت برطرف ہوتا ہے جب اللہ کی پناہ میں آ جائے. انسان اللہ کی پناہ میں آئے. اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے وہ سارے سکون چھوڑنے پڑتے ہیں، وہ سارے گھر چھوڑنے پڑتے ہیں، وہ سارے گھر توڑنے پڑتے ہیں. چونکہ اگر گھر بنا ہوا ہو چھوڑ آئیں پھر بھی امید ہوتی ہے کہ یہ چھوڑ کے پھر وہاں چلا جاؤں گا. کشتیاں جلانے کا مطلب امید ہی ختم کر آئیں. وہ گھر توڑ کے آئیں جن حالات میں آپ ہیں. اگر ہوس کی دنیا میں رہ رہے تھے، سکون تھا، ہوس کے بیت کو توڑ کے مسمار کر کے آئیں اللہ کی طرف. اگر لاب کی دنیا و لاب کی دنیا میں سکون محسوس کر رہے تھے، لو و لاب کی دنیا کو توڑ کر آئیں، وہ گھر توڑ کر آئیں، وہ گھروندہ، اور اللہ کی طرف آئیں تاکہ واپسی کی امید ختم ہو جائے. ورنہ مسافر اللہ ہیں، مہاجر اللہ نہیں ہیں. مسافر واپس لوٹ جاتا ہے. جب خدا کی راہ میں تھوڑی سختیاں محسوس کرتا ہے، فوراً اپنے نفسانی بیت کی طرف دوبارہ لوٹ کے چلا جاتا ہے. انانیت سب سے بڑا گھر جو انسان نے تباہ بنایا اور شیطان نے مدد کی ہے. سب سے بڑا گھر جو انسان نے بنایا ہے شیطان کی مدد سے، جس کا نقشہ شیطانی ہے، جس کا میٹیریل شیطانی ہے، جس کا ڈیزائن شیطانی ہے، جس گھر کے اندر ساز و سامان شیطانی ہے، وہ انانیت ہے. انا، میں. یہ سب سے بڑا گھر ہے، تباہی کا گھر. میں ادھر ہو جاؤں، میں ادھر ہو جاؤں، مجھے تو نے یہ کہا، میں ایسے کروں. یہ میں یہ گھر ہے جو انسان سے نہیں ٹوٹتا. بنایا ابلیس نے ہے، ابلیس کی مدد سے بنا ہے، نفس امارہ نے بنایا ہے. من یخرج من بیتہ، نکلو اس گھر سے، خروج کرو اس گھر سے، توڑو اس گھر کو، مسمار کرو انا کے بیت کو. اس انانیت کے گھر کو توڑو، میں کے گھر کو توڑو. اللہ کی طرف آ جاؤ. اس وقت اگر تمہیں موت آئی، اس موت کا نتیجہ وہ اجر خدا ہے. لیکن انانیت کے گھر میں بیٹھے ہوئے اگر موت آ گئی، انا کے گروندے میں بیٹھے ہوئے اگر موت آ گئی، اس کا نتیجہ جہنم ہے، اس کا نتیجہ آگ ہے، اس کا نتیجہ تباہی ہے. ہمیں نکلنا ہے عزیز من. بہت سارے لوگ ہیں گھروں سے نکل کے مدرسوں میں آ گئے، یعنی باپ کے آبائی گھر سے نکل کے مدرسے میں آ گئے، لیکن ابھی انا کے گھر سے باہر نہیں نکلے. بہت سارے اپنے آبائی گاؤں اور گھر سے نکل کر مدرسوں میں آ کے پڑھ لکھ کے فارغ و تحصیل بھی ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی انانیت کے گھر سے باہر، انانیت کے گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھا. ابھی انانیت کی پکی حویلی میں آباد ہیں. اور جب تک انسان انانیت کے گھر میں آباد ہے، اللہ نہیں مل سکتا. انا اور اللہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. انا یعنی میں، جس کو اردو میں کہتے ہیں میں. یہ جو میں بہت کرتے ہیں ہم، یہ میرا ہے، یہ میں ہوں، میں ایسے ہوں، میرا نام ہو، میں اس طرح سے ہوں. اللہ اور میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ سب سے بڑا بت ہے، یہ سب سے بڑا گھر ہے. یہ گھر جہنم ہے جو انسان نے خود تعمیر کیا ہے شیطان کی مدد سے.
شیطان کی پوری فوج ہمیں اس گھر کو تعمیر کرنے میں مدد دیتی ہے، پکا گھر بناتی ہے کہ ٹوٹنے بھی نہ پائے، نہ واز سے ٹوٹے، نہ نصیحت سے ٹوٹے، نہ قرآن سے ٹوٹے، نہ امام سے ٹوٹے، نہ انبیاء سے ٹوٹے۔ انبیاء یہی گھر تباہ کرنے آئے ہیں انسان کا، یہی گھر توڑنے آئے ہیں انسان کا، لیکن آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے اندر یہ گھر نہیں ٹوٹا۔ ابو جہل کے اندر نہیں ٹوٹا، ابو لہب کے اندر نہیں ٹوٹا، منافقین کے اندر نہیں ٹوٹا، مشرکین کے اندر نہیں ٹوٹا۔ یہ گھر توڑنا بہت مشکل ہے، اور خصوصاً جب انسان مسافر بن کر دین کی طرف آئے اور دین سیکھ کر پھر انا کے گھر میں واپس چلا جائے، انا پرست عالم بن جائے، انا پرست انسان بن جائے، انا پرست اور میں پرست مسلمان بن جائے، میں پرست مومن بن جائے، یہ سب شیطانوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ جس کے اندر انانیت پیدا ہو جائے، جس کے اندر میں آ جائے، شیطان مدد دیتا ہے، میں کی تقویت کرتا ہے۔ غرور، تکبر، یہ میں کے نتیجے ہیں۔ مغرور انسان انا پرست انسان ہے، متکبر انسان اس کے اندر میں بہت پھول گئی ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے نافع میں سمجھتا ہوں، جو دوسرا سمجھتا ہے دوسرے نالائق ہوں میں لائق ہوں، جو یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے میری طرح نہیں ہے، میں سب سے ایک برتر ہوں، میں سب سے ایک الگ تھلگ ہوں، یعنی شیطان نے اس کا میں کا گھر بہت مضبوط کر دیا ہے۔ اس کے گھر میں کسی کی گنجائش نہیں رہی، چونکہ شیطان میں کا شکار ہوا۔ خود پہلے شیطان نے یہی گھر بنایا۔ جب خدا نے انسان کو بنایا، آدم کو بنایا، اور سب فرشتوں سے کہا کہ جب میں انسان بناؤں، آدم بناؤں، تم اس کے سامنے سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ میں کا شکار ہو گیا۔ میں سب سے پہلے شیطان کی زبان پر آئی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ انا تباہ کر گئی شیطان کو۔ یہ ابلیس شیطان بن گیا۔ شیطان اس کا نام نہیں ہے، شیطان شیطنت کی وجہ سے شیطان ہے، گمراہی کی وجہ سے شیطان ہے۔ شیطنت اس کی گمراہی کی عنوان ہے، اصل نام اس کا ابلیس ہے۔ یہ ابلیس گر کے جو جن تھا ملائکہ کی صف میں شامل ہو چکا تھا، لیکن ملائکہ کی صف سے گر کے شیطنت کی سطح پر آ گیا، انا نے اس کو پہنچا دیا۔ ملائکہ کی صف سے گرا، شیطانوں کا امام بن گیا ابلیس، اس ایک جملے کی وجہ سے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ پہلے اس نے اپنے اندر یہ انانیت پیدا کی، پھر اس نے قسم کھائی، اللہ کی عزت کی قسم کھائی، اے پروردگار تیری عزت کی قسم جس کی وجہ سے تو نے مجھے اپنی درگاہ سے و بارگاہ سے نکالا ہے، اس کی اولاد کو، اس کی ذریت کو، اس کے بیٹوں کو، اس کی بیٹیوں کو، یعنی ابنائے آدم کو، یعنی عزیزان من ہم سب کو قسم کھا کے شیطان نے کہا ان کو میں بہکاؤں گا، ان کو تباہ کروں گا، ان کو ذلیل اور رسوا کروں گا زمانے کے اندر۔ کس سے کروں گا؟ اسی چیز سے کروں گا جس چیز سے میں رسوا ہوا، کیونکہ مجھے رسوائی کا راز مل گیا، میں نے انا کی، خدا سے دور ہو گیا، پس شیطان کو نسخہ مل گیا۔ خدا سے دور کرنے کا نسخہ انا ہے، انانیت یعنی میں۔ یہ فارمولہ اس نے وہیں پہ کشف کر لیا کہ انانیت نے مجھے تباہ کیا، میں کہنے نے مجھے تباہ کیا، پس میں ہر انسان کی زبان پر میں چڑھا دوں گا، کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا، اللہ کی جگہ میں آ جائے گی۔ معیار اللہ نہیں رہے گا، معیار میں رہے گا۔ مجھے یہ کہا، مجھے نہیں دیا، مجھے نہیں بٹھایا، مجھے نہیں پوچھا۔ وہ بھائی آپ کو نہیں پوچھا، لیکن اللہ کا بندہ تو ہے یہ، آپ کو نہیں اس نے کچھ کہا۔ معیار کیا ہونا چاہیے؟ جو مجھے کچھ کہے، میری تعریف کرے وہ اچھا آدمی ہے، یا جو اللہ کی تعریف کرے اچھا آدمی ہے؟ جو میری حمد کرے وہ اچھا ہے، جو اللہ کی حمد کرے اچھا ہے، جو میری عبادت کرے وہ اچھا ہے، یا جو اللہ کی عبادت کرے اچھا ہے۔ ہمیں چاپلوس اچھے لگتے ہیں، کیوں اچھے لگتے ہیں؟ چونکہ وہ خدا کے بجائے ہماری چاپلوسی کرتے ہیں، ہماری تعریف کرتے ہیں۔ جس کو چاپلوسی پسند ہے وہ انانیت کا شکار ہے، وہ انا کا شکار ہے۔ ہماری نظروں میں بہترین انسان وہ نہیں ہونے چاہیے
جو ہمیں عزت دیتے ہیں، ہماری نظروں میں بہترین انسان وہ ہوں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، خواہ ہمیں جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ اس بت انانیت کو توڑنا ہے عزیز من، ہجرت کرو اللہ کی طرف، ورنہ مسافر ہو، بلکہ مسافر بھی نہیں، تاجر، وہ لوگ جو انانیت کے گھر میں رہتے ہیں، بیتوتا انا میں کرتے ہیں، انانیت میں رات بسر کرتے ہیں، سکون و چین ان کو انانیت میں محسوس ہوتا ہے، اور انانیت میں رہتے ہوئے دین کی طرف آتے ہیں، یہ در حقیقت تاجر ہیں، یہ بزنس مین ہیں، یہ آئے ہیں دین کی منڈی میں کچھ خریدنے کے لیے تاکہ خرید کے واپس چلے جائیں، پھر انا کی دکان پہ جا کے بیچیں، یعنی اپنے انا کو موٹا کرنے کے لیے، اپنی انا کو بھرنے کے لیے، اپنی انا کو ترقی دینے کے لیے دین کی طرف آئے ہیں۔ یہ دین کے ذریعے انا کا وزن بڑھائیں گے، بڑی انا بنائیں گے، دینی انا بنائیں گے، اور اس انانیت کے گروندے میں خود بھی تباہ ہوں گے، دوسروں کو بھی تباہ کریں گے۔ یہ تاجر ہیں، یہ مسافر بھی نہیں ہے، جو انا کو آباد کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، جو میں کو موٹا کرنے کے لیے دین پڑھتے ہیں تاکہ میری میں اور موٹی ہو جائے، میرا تکبر اور میرا غرور اور بڑھ جائے، یہ تاجر ہیں در حقیقت۔ وہ تاجر بھی تاجر سو، فما ربحت تجارتہم، ایسی تاجر جن کی تجارت میں کبھی نفع نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی اس انانیت کو ختم کرنا ہے عزیز من، مہاجر الی اللہ بننے۔ مہاجر وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، جو اپنے بیت سے ہجرت کرے، نکلے اللہ کی طرف، یہ گھر توڑ دے، میں کا بت توڑ دے، میں کا گھروندہ توڑ دے، ویران کر دے اس کو، اور اللہ کی طرف آ جائے۔ اس راہ میں اگر مر گیا، وقع اجرہ علی اللہ، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر خدا ہے، خود خدا ہے، اس کو خدا ملے گا۔ تعلیم و تربیت کا مقصد، تربیت تزکیہ کو کہتے ہیں۔ تزکیہ کا مطلب کرتب نہیں ہے، تزکیہ کا مطلب کچھ مہارتیں نہیں ہیں۔ تعلیم و تزکیہ مہارتوں کا نام نہیں ہے، مہارتیں الگ چیز ہیں۔ تزکیہ کا مطلب یہی بت توڑنا ہے، یہی گھر توڑنا ہے، یہ بیت توڑنا ہے، یہ انانیت کا بیت، یہ انا کا بیت توڑنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اور جب تک یہ گھر نہ ٹوٹے، انسان اس گھر سے نکل کر اللہ کی طرف نہیں آتا۔ اس گھر میں رہتے ہوئے اسی انا کو خدا بنا لیتا ہے، خود خدا بن جاتا ہے، اور ہر چیز کو اپنی طرف رخ موڑتا ہے۔ مہاجر جو ہر چیز کا رخ خدا کی طرف موڑتا ہے، من یخرج من بیتی مہاجرن الی اللہ، جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اور ہر چیز کا رخ اللہ کی طرف کر لیتا ہے۔ انا پرست جو دین کا رخ بھی اپنی طرف کر لیتا ہے، الہی تعلیمات کا رخ بھی اپنی طرف کر لیتا ہے، خود قبلہ بن جاتا ہے، خود کعبہ بن جاتا ہے، خود معبود بن جاتا ہے، خود اللہ کی جگہ بن بیٹھتا ہے۔ اس بت کو توڑنا ہے، اس گھر کو توڑنا ہے، اس بیت کو۔ یہ تزکیہ کا ہدف ہے، تربیت کا ہدف ہے۔ مہارتیں تربیت نہیں ہیں، وہ ایک الگ شعبہ ہے مہارتوں کا، کہ انسان کو کچھ چیزوں کی مہارت ہو جائے۔ تعلیم و تربیت کا مقصد یہ ہے، ہدف یہ ہے، تربیت انا کا بت توڑنا اور تعلیم کی روشنی میں اس کو ہجرت الی اللہ کرانا، خدا تک پہنچانا، وہ نور بصیرت اس کے اندر پیدا کرنا جس سے وہ خدا کی ذات تک پہنچ جائے۔ یہ عزیز ہمارا شہید جواہر، یہ واقعاً مہاجر الی اللہ ہے۔ خدا کچھ کی ہجرت کو قبول کر لیتا ہے، ہمیں نہیں معلوم، آشنا نہیں ہے اس جوان سے، اس عزیز سے جس نے یہ عظیم مقام شہادت پایا ہے، اور خدا مبارک کرے اس کے لیے یہ مقام۔
اور اس کے والدین کو خدا صبر عطا کرے. لیکن جو بھی تھا، جس نیت سے گھر سے نکلا، آبائی گھر سے، اللہ کی خاطر نکلا. اور یہ جو راستے میں ہی اس نے مقام شہادت پائی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ واقعا نیت کر کے آیا تھا میں گھر واپس لوٹوں گا نہیں. اگر زندہ بھی رہ جاتا مقام شہید پہ فائز تھا، چونکہ نیت کر لی اس نے کہ میں انانیت کی طرف واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا. اگر آبائی علاقے میں آ بھی گیا، اپنی انانیت کی طرف کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، اپنی میں کی طرف کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا. اس کو توڑ کر آیا تھا. اور خدا کچھ کو جلدی قبول کر لیتا ہے تاکہ یہ کہیں شیطان پھر نہ اس کی راہ میں آڑے آ جائے. اور خصوصاً جوانی کے اندر، اس عمر کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ کسی مہاجر کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے کہ تو میرا مہاجر ہے، تو اپنا گھر توڑ آیا ہے، تو اپنی انا توڑ آیا ہے، تو اپنا سب کچھ چھوڑ آیا ہے، تو اب میں تجھے شیطان کی گزن سے محفوظ کرتا ہوں. پہلے قدم پر ہی خدا اس کو قبول کر لے اپنی بارگاہ میں. بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے اس کے لیے. اور قرآن مجید میں ہے کہ شہید جب بارگاہ خدا میں پہنچتا ہے، اسے اپنے بارے میں پریشانی نہیں ہوتی، چونکہ وہ زندہ ہے. وہ حقائق بہت کچھ دیکھتا ہے بارگاہ خدا میں. اس کو ایک پریشانی ہوتی ہے، سورہ قرآن مجید میں، سورہ مبارکہ میں ہے، سورہ آل عمران میں، شہید خوش ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے. فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خداوند تبارک و تعالیٰ کا جو فضل و کرم دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، خوشحال ہوتا ہے، سرور مسرور وجد میں رہتا ہے. فارحین، فرح الہی، نہ فرح نفسانی. آج کل ہمیں کچھ پھل کھا کے فرح و نشاط محسوس ہوتا ہے. شہید رزق الہی پا کر، وہ فضل خدا دریافت کر کے فرح مفرح ہوتا ہے. فارحین بما آتاہم اللہ، جو کچھ خدا کے فضل سے اس کو ملتا ہے اس پہ خوشحال ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی پریشان بھی ہوتا ہے. پریشانی اس کو اپنی بابت نہیں ہوتی، پریشانی اس کو ان کے بارے میں ہوتی ہے جو اس کے ساتھ تھے لیکن ابھی قافلہ شہداء سے ملحق نہیں ہوئے. اس کے ہم سفر تھے، اس کے ہمراہی تھے، یعنی مہاجرین اللہ، وہ جو اللہ کی راہ پر، وہ سبیل خدا پر نکلے ہیں. شہید یہ پریشان ہوتا ہے کہ کہیں میرا انجام دیکھ کر یہ ڈر نہ گئے ہوں، خوفزدہ نہ ہو گئے ہوں، میری لاش دیکھ کر، میرا یہ انجام دیکھ کر گھبرا نہ گئے ہوں، اور اس راہ کو چھوڑنے کی نہ سوچ رہے ہوں. ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ابھی پاکستان کے ہر شہر میں شہداء ہیں. کسی شہر میں ایک شہید ہوتا ہے، اگر اس گھر کا کوئی شہید ہوا ہے، پڑوسی سامان باندھنا شروع کر دیتا ہے. شہر نہ امن ہو گیا ہے، میں اس شہر سے نکلوں، کسی امن کی جگہ پر چلا جاؤں. کتنے شہر پاکستان میں ایسے ہیں جہاں لوگوں نے جام شہادت نوش فرمایا اور ان کے پڑوسیوں نے سامان باندھا اور کسی دوسرے شہر میں آ کر آباد ہو گئے. شہید اسی سے ڈرتا تھا. شہید کا سارا خوف یہی ہے کہ میری لاش دیکھ کر، میرا انجام دیکھ کر، میری موت دیکھ کر، میرا لہو دیکھ کر، میرا زخم دیکھ کر، مجھے تڑپتا ہوا دیکھ کر، میرے ماں باپ کو روتا دیکھ کر، میرے بہن بھائیوں کو روتا ہوا دیکھ کر، میرے بچوں کو یتیم دیکھ کر، میری بیوی کو زوجہ دیکھ کر، ایسا تو نہیں کہ باقیوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا ہو اور انہوں نے رخت سفر باندھ لیا ہو کہ شہر نا امن ہو گیا ہے، ہم کسی امن کے مقام پر چلے جائیں. شہید کو سارا ڈر یہی رہتا ہے.
شہید کو سارا خوف یہ ہوتا ہے، بارگاہ خدا میں شہید کے جو اضطراب ہے، کھٹکا ہے، وہ یہ ہے. اس وجہ سے خداوند تبارک و تعالی شہید کو بشارت دیتا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، وہ لوگ جو ابھی قافلہ شہداء سے ملحق نہیں ہوئے، جنہوں نے ابھی جام شہادت نوش نہیں فرمایا لیکن شہید کے ساتھی تھے. من خلفہم، جو اس کے ساتھ آ رہے تھے لیکن جام شہادت انہیں نہیں ملا، ان کے بارے میں خداوند تبارک و تعالی شہید کو بشارت دیتا ہے، اے شہید تو مطمئن رہ بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں، اس لیے کہ تیرے وہ ساتھی اگر چند لوگ ڈر گئے ہیں، چند لوگ گھبرا گئے ہیں، چند لوگوں نے شہر چھوڑ دیا، چند لوگوں نے یہ ملک چھوڑ دیا، چند لوگوں نے یہ راستہ چھوڑ دیا، اگر چند بزدلوں نے راستہ بدل دیا، اس کے بدلے تیرے اور ہمراہی موجود ہیں کسی اور سرزمین پر کہ ظاہر تو انہیں جانتا نہیں لیکن وہ تیرے ہم سفر ہیں. ان کے بارے میں خدا شہید کو بشارت دیتا ہے، ان لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ نہ خوفزدہ ہوئے ہیں اور نہ غمگین ہوئے ہیں، بلکہ تیری شہادت نے ان کے جذبوں کو جلا عطا کر دی ہے. تیری شہادت نے ان کو مزید پرولولا کر دیا ہے. تیری شہادت نے ان کے عزم کو پختہ کر دیا ہے. تیری شہادت نے اس راہ کی حقانیت کو ثابت کر دیا ہے. تیری شہادت نے ان کے حوصلے اور بلند کر دیے ہیں. شہید کی موت اس طرح قوم کی حیات ہے کہ شہید کے مرنے سے جو بچ جاتے ہیں ان کے اندر عزم پیدا ہو جاتا ہے. اگر وہ ڈر جائیں، شہید بھی مر گیا، قوم بھی مر جاتی ہے. شہید قوم کو زندہ کرنے کے لیے مرتا ہے لیکن مر کے خود زندہ ہوتا ہے، شعور رکھتا ہے، گواہی دیتا ہے. عزیزان، ہر شہید کی شہادت ہماری ذمہ داریوں میں اضافہ کر دیتی ہے. آپ یہ نہ سمجھو کہ ایک بزرگ شہید تھا، ہمارا عزیز چلا گیا، اس راہ میں چلا گیا اور ہمارا کام اس کے لیے فاتحہ پڑھنا ہے. نہ عزیز ایمان، شہید کی شہادت ہم پر اتمام حجت ہو گئی ہے. اس نے ہم پر حجت تمام کر دی ہے کہ اس نے ہمیں بتا دیا تمہارے دشمن بھی موجود ہیں. اس نے ہمیں بتا دیا کہ تمہاری راہ کے دشمن بھی موجود ہیں. اس نے شہید ہو کر یہ پیغام ہمیں دے دیا. شہادتوں کا پیغام ہوتا ہے. وہ ایک واقعہ جو میں پہلے بھی کئی دفعہ نقل کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک قصہ جو بچپن میں ہم کہانیوں میں سنتے رہتے ہیں. چین کا طوطا، ایک تاجر، چین کا سفر، فرضی کہانی ہے ایک پرانی کلیلہ و دمنہ کی، کہ ایک تاجر جاتا ہے ہندوستان سے چین، سفر کرنا چاہتا ہے اور اپنے سب گھر والوں سے پوچھتا ہے کہ میں چین سے کیا تمہارے لیے تحفہ لے کر آؤں. اس نے طوطا بھی رکھا ہوتا ہے، طوطا بولنے والا. طوطے سے بھی پوچھتا ہے کہ تیرے لیے کیا لے کر آؤں ہدیہ. طوطے نے کہا کہ جب چین میں جاؤ تو وہاں جب طوطے دیکھو تو انہیں میرا سلام کہنا اور انہیں کہہ دینا کہ تم کھلے ماحول میں، کھلی فضا میں ہو اور میں پنجرے میں اسیر ہوں، اور اس اسیر کا سلام ان کو دینا. تاجر، یہ فرضی کہانی ہے لیکن مقصود اس کہانی کے اندر، قصے کے اندر مقصد پیغام ہے. اس پیغام کو سمجھیں وہ کیا پیغام ہے. کہا کہ ان کو یہ سلام دینا. تاجر چلا گیا، تجارت کی، پھر گھر والوں کے تحفے خریدے. اسے یاد آ گیا کہ جب میں آ رہا تھا تو طوطے نے بھی مجھے ایک پیغام دیا تھا، اور اسے ایک باغ میں طوطے بیٹھے ہوئے درختوں پر نظر آئے. اس نے ان طوطوں کو خطاب کیا اور کہا کہ ہندوستان میں ایک طوطا ہے اور اس نے تمہیں سلام کہا، اور وہ کہتا ہے کہ میں اسیر ہوں پنجرے کے اندر اور تم کھلی فضاؤں میں ہو. کھلی فضاؤں کے طوطوں کو ایک اسیر طوطے نے سلام کہا ہے. یہ سنتے ہی سلام ایک طوطے نے درخت سے اپنے آپ کو گرایا اور مر گیا نیچے. تاجر کو بڑا افسوس ہوا اور واپس آ گیا ہندوستان. ہندوستان میں آ کر اس نے سب کو تحفے دیے. طوطے نے پوچھا میرا سلام پہنچایا؟ اس تاجر نے کہا ہاں تیرا سلام پہنچایا، لیکن ایک افسوسناک واقعہ یہ رونما ہوا کہ ایک طوطا سلام سنتے ہی گر پڑا اور مر گیا. یہ اس کی موت کا سن کر یہ جو طوطا پنجرے کے اندر تھا یہ بھی گرا اور مر گیا. تاجر کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ پیغام نہیں پہنچانا چاہیے تھا مجھے، کیونکہ یہ بھی سن کے مر گیا یہاں پر. باہر کے مرے ہوئے طوطے کو تو کچھ نہیں کرنا. اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور طوطے کو اٹھا کے باہر سین میں پھینکا. وہ طوطا اڑ کے درخت پہ جا بیٹھا. تاجر نے کہا تھے یہ کیا تھا سب؟ اس نے کہا کہ یہ سب
در حقیقت وہ پیغام تھا. میں نے پیغام بھیجا اس آزاد طوطے کو کہ اے آزاد طوطے، تو آزاد ہے، میں اسیر ہوں، بتا میں اسارت سے کیسے نجات پا سکتا ہوں. وہ سلام رسمی سلام نہیں تھا، وہ ایک اسیر کا، ایک قیدی کا سلام تھا آزاد مخلوق کو. اس نے گر کر، درخت سے نیچے گر کر مجھے یہ پیغام دیا کہ آزادی کا راستہ مر جانا ہے، تو مر جا تو آزاد ہو جائے گا. اس کا پیغام مجھے ملا، ملتے ہی میں نے اپنے آپ کو گرا دیا اور میرے گرنے سے مجھے آزادی مل گئی. یہ پیغام تھا. عزیزان، یہ قصہ ہے، طوطے کا ایک فرضی قصہ ہے، لیکن اس قصے کے اندر انسان کے لیے پیغام ہے. انسان کے لیے کیا پیغام ہے؟ کہ وہ قومیں جو ذلیل ہیں، وہ قومیں جو اسیر ہیں، وہ قومیں جو قیدی ہیں، وہ قومیں جو محروم ہیں، وہ قومیں جو پسی ہوئی ہیں، وہ قومیں جن کے اوپر ظالم مسلط ہیں، وہ قومیں جن کے دشمن ہیں، ان قوم کو آزادی کے لیے، ان کو عزت کے لیے جو راستہ طے کرنا ہے، وہ شہید گر کر اپنی قوم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہاری نجات اس موت کے اندر ہے، شہادت کے اندر ہے. شہادت جو قوم اپنا لے، شہادت کا جو سبق سیکھ لے جو قوم، اس کو خدا آزادی عطا کرتا ہے. تمام شہداء اسلام، شہداء کربلا، انہوں نے گر کے، جہاں یزیدیت کی حکومت تھی، یزید حکمران و حکم فرما تھا، یزیدیت کے دور میں انہوں نے کربلا میں گردنیں کٹا کے گر کے ساری بشریت کو بتایا نجات کا یہ راستہ ہے. اور جس جس قوم نے کربلا کا پیغام سنا، کچھ ایسے تھے جنہوں نے صرف افسوس کیا، تاجر کی طرح. طوطے کے مرنے کا پیغام طوطے نے سمجھ لیا، تاجر نے صرف افسوس کیا. چین کے طوطے کے مرنے پر تاجر نے افسوس کیا، لیکن اسیر طوطے نے اس پر عمل کیا. جس نے شہادت کی مشق کی وہ نجات پا گیا، اور تاجر افسوس ہی کرتا رہ گیا. جن قوموں نے کربلا کے شہداء پر صرف افسوس کیا، وہ آج تک یزیدیوں کے سائے میں ہیں. لیکن جن قوموں نے شہداء کربلا کی طرح اپنے بیٹے پیش کر کے اور انہیں بھی گرا دیا، وہ آج آزادی اور عزت کے چوٹی پر بیٹھی ہوئی ہیں. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نہ اس طرح نہ، یہاں الحمدللہ کوئی بھی میرے علاوہ کوئی بوڑھا نہیں ہے یہاں پر، سب آپ جوان و نوجوان ہیں. اتنی لبیک تو خواتین بھی اس سے زیادہ اونچی آواز میں اور پرجوش و ولولہ انداز سے کرتی ہیں لبیک، جوانوں بسیجیوں کی طرح.
شہدائے کربلا ان کا پیغام یہ نہیں تھا کہ تاجروں کی طرح فقط افسوس کر کے اور اس افسوس کا اجر خدا سے مانگتے رہو. شہدائے کربلا نے گر کے آنے والوں کو پیغام دیا، نجات کا ذریعہ شہادت ہے تمہارے لیے. شہادت میں تمہاری آزادی، شہادت میں تمہاری عزت، شہادت میں تمہاری نجات، شہادت میں تمہاری سرفرازی، ورنہ ذلت و اسارت ہے. اور تمام شہدائے کربلا، تمام شہدائے اسلام جو کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کا پیغام یہی تھا. عزیز من، پیغام دریافت کرنے والے مختلف ہیں. طوطے کی موت کی خبر تاجر کو ملے صرف افسوس کرتا ہے، لیکن اگر ایک طوطے کو ملے وہ اس سے پیغام دریافت کرتا ہے. شہید پیغام دیتا ہے، اپنے ہم جنس کو پیغام دیتا ہے، ایک جوان کو پیغام دیتا ہے، ایک آگاہ انسان کو پیغام دیتا ہے. تاجر ممکن ہے شہید کی مجلس پڑھ کے اجر لے کے چلا جائے اپنا، اور شہید کے گھر جا کر افسوس کر کے اپنا مقام پالے، لیکن جنہوں نے دریافت کرنا ہے پیغام شہداء، آج توجہ فرمائیں آپ، 1400 سال سے ایران کے اندر شہدائے کربلا پر فقط افسوس ہوتا رہا، لیکن شہدائے کربلا کا طریقہ نہیں اپنایا تھا. اس قوم نے ذلت و رسوائی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن امام خمینی نے آ کر ان قوموں کو پیغام شہداء پہنچایا. وہ پیغام شہداء یہ تھا کہ تم نے فقط پرسہ نہیں دینا، پرسے کی کربلا نہ بنو. تم نے جب تک عمل شہداء تکرار نہیں کیا تمہیں عزت نہیں ملتی، تمہیں نجات نہیں ملتی. اور جس دن امام خمینی کی زبان سے وہ پیغام شہداء کا اس ملت نے دریافت کیا، امریکہ جیسا شیطان بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا. لبنان میں سال ہا سال تک اسرائیل کے سائے میں تمام عرب دنیا وہ تمام مسلمان ذلت کی زندگی بسر کرتے رہے. اور لبنان میں ہر سال عاشور کا جلوس نکلتا، اور محرم کے اندر شہدائے کربلا پہ اظہار افسوس کر کے اور ان کو پرسہ دے کر سارے لبنانی گھر چلے جاتے اور ذلت کی زندگی بسر کر رہے. لیکن آخرکار امام خمینی کا وہی پیغام کہ کربلا کے شہداء کا یہ پیغام نہیں کہ تم پرسے کی کربلا منعقد کرو، جب تک تم مشق نہیں کرتے ان شہداء کا پیغام دریافت نہیں کرتے، یہ جوان اس وقت تک تمہیں عزت نصیب نہیں ہوگی. اور جس دن لبنانیوں نے شہداء پر کربلا کا پیغام سنا اور وہی عمل کیا، اسی طرح گرے، آج خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت عطا کر دی. وہ اسرائیل، وہ آہنی طاقت، وہ مسلمانوں کی ذلت کا جو سمبل بن چکا تھا، آج حزب اللہ کے ہاتھوں، انہی شیعہ جوانوں کے ہاتھوں وہ خود رسوائی کا نمونہ بن چکا ہے، عبرت کا نمونہ بن چکا ہے. عزیزان، پاکستان میں اس وقت تشیع سربلند ہو سکتا ہے جب شہدائے کربلا کے یہ پیغام سن لے. ہم نے بھی 1400 سال سے صرف پرسے کی عزاداری کی ہے، اور پرسے کی عزاداری فقط یہ بتاتی ہے کہ تم تاجر کی طرح افسوس کر کے، کربلا کے شہداء پہ افسوس کر کے اور اظہار عقیدت کر کے اور اپنے گھروں میں وداع کے نوئے پڑھ کر چلے جاؤ. اگر 1000 سال اور بھی یہ پرسے کی عزاداری ہو رہا ہے، شیعہ کبھی عزت سے سر نہیں اٹھا سکتا، شیعہ عزت سے سر نہیں اٹھا سکتا. آپ دیکھیں پنجاب یونیورسٹی میں ہمارے جوان گئے عزاداری سید الشہداء یوم حسین کرنے کے لیے، اور ان کو ظلم کر کے، ستم کر کے، مار کے، پیٹ کے وہاں سے نکال دیا گیا.
सारी कौम तमाशाई बनी हुई बैठी रही है। क्यों ये हाल हुआ कि जहां पर डांस होते हैं, जहां पर कंसर्ट होते हैं, जहां पर मौसीकी की महफिलें होती हैं, जहां सब कुछ होता है, वहां क्यों यौम हुसैन नहीं होता? वहां क्यों हुसैन इब्न अली का नाम नहीं होता? इसलिए कि हुसैन इब्न अली के पैरोकारों ने सरजमीन पाकिस्तान में अभी तक ताजिर की तरह पुरसे की आजादारी की है, अभी तक मश्क नहीं की, खून शुहदा से पैगाम नहीं लिया, शुहदा से पैगाम वसूल नहीं किया, और पैगाम सुनकर वही अमल नहीं किया जो उन्होंने नहीं किया। मैं कहूंगा शहीद जवाहिर और वो तमाम शुहदा पाकिस्तान में, वो अजीम शुहदा, उन सब ने हमें पैगाम दिया। क्वेटा के शुहदा ने, खुसूसन पाराचनार के शुहदा ने, मैं खुसूसियत के साथ तज़किरा करूंगा। पाराचनार के शुहदा पर बहुत सारों ने जुल्म किया है। पाराचनार के शुहदा पर कातिलों ने जुल्म किया, जालिमों ने जुल्म किया, इन एजेंसियों ने जुल्म किया, हुकूमत ने जुल्म किया, अंदर बाहर के लोगों ने जुल्म किया, वहां तक खुद कुछ नाम नेहाद वारिसान ने भी जुल्म किया, जिन्होंने सिर्फ पाराचनार के शुहदा के नाम पर कशकोल चंदे के लेके चंदे जमा किए, उन्होंने भी पाराचनार के शुहदा पे जुल्म किया। पाराचनार के शुहदा ने ये मुकावमत दिखाकर पूरे पाकिस्तानियों को ये पैगाम दिया था कि देखो, हम थोड़े से होकर, बॉर्डर पे रहकर, चारों तरफ से मुहासरे में रहकर, महरूमियत में रहकर, जब हम मुहासरा तोड़ के इज्जत के साथ अपनी जिंदगी बहाल कर सकते हैं, तो तुम तो पाकिस्तान की खुली फजाओं में रहते हो, तुम तो पाकिस्तान के आजाद इलाकों में रहते हो, तुम्हारे पास वसाइल ज्यादा, इम्कानात ज्यादा हैं। अगर पाराचनार के मोमिनीन वहां पर उस मुसीबत में और उस महरूमियत में अपनी बका और अपने मकतब की बका की जंग लड़कर और आज इज्जत से जी रहे हैं, तो ये पैगाम है पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए और लाहौर के लिए कि तुम एक आजाद शहर में भी यौम हुसैन अपना मुनाकिद नहीं कर सकते। इसलिए कि पैगाम नहीं दिया पाराचनार के शुहदा का। हमें साबित करना है अजीजान मन, शहीद जवाहिर हो, क्वेटा के शुहदा हो या पाराचनार के शुहदा हो, उन्होंने पैगाम छोड़ा है हमारे लिए, उन्होंने गिर के पैगाम छोड़ा है हमारे लिए। लेकिन हमें ताजिर नहीं बनना कि ताजरों की तरह जब वो पैगाम हमें सुनाया जाए तो हम इज़हार अफसोस करें और एक फातिहा उन शुहदा के लिए पढ़कर और फकत पुरसा दे के चले जाए उनके खानदान वालों को। ना अजीज मन, हमें अहद करना है शहीद जवाहिर के साथ और शुहदा जो शहीद जवाहिर की तरह हैं, खुसूसन क्वेटा व पाराचनार और लाहौर के और दीगर मकामात के शुहदा के साथ, कि तुमने मर के हमें पैगाम दिया है और हमने वो पैगाम दरियाफ्त कर लिया है। ये पैगाम हमने सुन लिया है, हमने पुरसा नहीं देना, शहीद जवाहिर का पुरसा नहीं देना। क्यों? उसको मुबारकबाद देनी है, उसे मुबारकबाद देनी है, इस मुहाजिर इल्लल्लाह को, उसे तहनीयत कहनी है, उसे तबरीक कहना है। हमने नहीं कहना कि हमें अफसोस हुआ ए जवाहिर तू इस दुनिया से उठ गया, ना, हम ये कहेंगे कि हम रश्क करते हैं ए जवाहिर, तू खुदास के लिए निकला घर से, मुहाजिर बना, तूने अनानियत का बुत तोड़ा, तूने आबाई शहर छोड़ा और फिर तू पलट कर नहीं गया, तेरी लाश पलट कर गई है। ये पैगाम है हमारे लिए, हमारे लिए पैगाम है कि हम भी शुहदा के खून से ये अहद करते हैं कि हम भी खुदा की राह में निकलते हैं, अनानियत के बुत को तोड़ते हैं, अपनी मैं के बुत को तोड़ते हैं, अपने इन बेउतात को छोड़ते हैं, अपने इन आशियानों घोंसलों को छोड़ते हैं और हम भी इन शुहदा की राह पर निकलकर इन शुहदा के लिए बशारत का जरिया बनते हैं। और वो जो पैगाम खुदा ने शुहदा को दिया, यस्तबशिरून बिल्लज़ीन लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम अन ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये बशारत आज शहीद को यहां से हौज़ा इल्मिया जामिया उर्वतुल वुस्का से पहुंच रही है कि ये तलबाए अजीज, ये जवानान अजीज, शहीद जवाहिर व तमाम शुहदा को ये पैगाम भेज रहे हैं कि बशारत सुनो ऐ शुहदा कि जो तुम्हारे साथी थे, अगर चंद एक
گھبرا گئے ہیں، لیکن یہ جوان بتا رہے ہیں کہ ہم گھبرائے نہیں ہیں، ہم ڈرے نہیں ہیں، ہم خوفزدہ نہیں ہوئے، بلکہ ہمارے عزم مصمم ہو گئے ہیں، ہمارے ارادے پختہ تر ہو گئے ہیں۔ اب تمہاری خالی جگہ کو ان جوانوں نے پر کرنا ہے اور ہم نے پر کرنا ہے، اور جہاں پر تمہارے خون کا ایک قطرہ گرا وہاں پر اب 1000 جوانوں کا ولولہ ابھرے گا انشاءاللہ۔ اب پاکستان میں یہ سرزمین بھی شہید پرور و شہید خیز و شہید آفرین، اس سرزمین پر بھی پیغام شہداء دریافت ہو چکا ہے، اتمام حجت ہو گئی ہے، اور یہ شہید عزیز شہید جواہر جو شہداء اسلام میں سے ہے، شہداء تشیع میں سے ہے، ہم اس کے خاندان والوں کو تعزیت تو پیش کرتے ہیں، تسلیت تو پیش کرتے ہیں، لیکن یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ آپ کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کے خاندان کو چنا اور اس سے ایک مہاجر اپنا انتخاب کر لیا، اور ایک شمع خدا نے فروزاں کی، اور اس شمع سے خدا نے اس سرزمین پر اجالا کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ شہید جس سرزمین سے آیا اور جن راہوں پہ آیا، انشاءاللہ اس شہید کے اس شہادت سے، اس کے خون کے قطروں سے اور اس کے خون کے قطروں سے پیدا ہونے والے جذبوں اور ولولوں سے انشاءاللہ پوری سرزمین پاکستان اور خطہ شمال انشاءاللہ اس شہید خون سے بیدار، اس شہید کے خون سے بیدار ہوگا، اس شہید کے لہو سے بیدار ہوگا، اس کو بشارت دینے والے موجود۔ اور ہم یہ کہتے ہیں پروردگار ہماری طرف سے ان تمام شہداء کو اے پروردگار بشارت عنایت فرما کہ تمہاری راہوں پہ چلنے والے صرف اظہار افسوس ہی نہیں کرتے، بلکہ تمہاری راہوں پہ چلنے والے حاضر ہے پختہ ارادوں کے ساتھ اور مصمم عزائم کے ساتھ اور جوش و ولولے کے ساتھ تمہاری راہ کو جاری رکھیں گے، اسے ختم نہیں ہونے دیں گے، اور تمہارے لہو کی لاج رکھیں گے،
تمہارے لہو کا بھرم رکھیں گے، تمہارے لہو کے ساتھ عہد و پیمان کریں گے اور تمہاری شہادتوں کے ساتھ وفاداری کریں گے۔ اے پروردگار، ان شہداء کو اجر عظیم عطا فرما اور ان شہداء کی بشارتوں میں اضافہ فرما۔ ایک ملت بیدار اور ایک ملت آگاہ اور ایک جوانان کا گروہ آگاہ جو ان شہداء کی راہ پہ چلنے والا ہے، اے پروردگارہ ہماری طرف سے ان شہداء کو پیغام ارسال فرما کہ تمہاری راہیں خالی نہیں رہیں گی، تمہاری راہ خالی نہیں رہے گی اور تمہارا دشمن آسودہ نہیں رہے گا، تمہارے مکتب کا دشمن آسودہ نہیں رہے گا، تمہاری راہ کا دشمن آسودہ نہیں رہے گا۔ جب تک اس قوم کا ایک بچہ اور ایک جوان زندہ ہے دشمن آسودہ نہیں رہے گا۔ یہ پیغام ہے، وہ یہ عہد ہے اور یہ پیمان ہے ہمارا شہداء کے ساتھ۔ شہدائے کربلا کا پیغام سن لیا، یہ مصائب پیغام شہدائے کربلا ہے۔ یہ صرف پرسے کے لیے نہیں ہے کہ صرف افسوس کریں مصائب پر ہم، یہ مصائب ہمارے لہو کو گرمانے کے لیے ہیں، ہمارے خون کو گردش میں لانے کے لیے ہیں، ہمارا جمود توڑنے کے لیے ہیں، ہمارا سکوت توڑنے کے لیے ہیں، ہمارے اوپر اتمام حجت ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم شہداء کربلا کے مصائب سن سن کے اور اظہار افسوس کر کے اور وداع کر کے شہداء کو پھر پرسے کی مجلسیں جاری رکھیں ہم۔ نہ، اب عہد و وفا کی مجلسیں، اب عہد و پیمان کی مجلسیں ہونی چاہیے، اب لبیک کی، وداع کی جگہ لبیک کی مجلسیں ہونی چاہیے۔ ان مصائب شہداء کے اندر پیغام ہے عزیز من، اس لیے معصومین نے فرمایا کہ ان تذکروں کو زندہ رکھو، اس لیے فرمایا کہ شہادت حسین کو زندہ رکھو، شہادت حضرت عباس کو زندہ رکھو، شہادت علی اکبر کو زندہ رکھو، شہادت جناب اصغر کو زندہ رکھو، وہ ستم جو میدان کربلا میں ہوئے ان کو زندہ رکھو۔ کیوں زندہ رکھیں؟ صرف اس لیے کہ ایک قوم افسوس کرتی رہے قیامت تک؟ نہ، اس لیے زندہ رکھو کہ ایک قوم جمود کا شکار نہ ہو جائے، ایک قوم سکوت کا شکار نہ ہو جائے، ایک قوم ذلت کو قبول نہ کر لے۔ یہ مصائب جب تک سنتی رہے گی اس کے ولولے بڑھتے رہیں گے۔ عزیزو، پیغام شہداء کربلا سنو، کیا پیغام تھا؟ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا پیغام تھا؟ جناب قاسم کا کیا پیغام تھا؟ قاسم کا پیغام یہ نہیں تھا۔ جناب قاسم شب عاشور جب سید الشہداء علیہ السلام نے انصار کی شہادتوں کا ذکر کیا اور ہر شہید کا مقام بتایا، فرمایا کہ یہ شہید یہاں شہید ہوگا، یہ بزرگ یہاں شہید ہوگا، یہ جوان اس طرح شہید ہوگا، یہ اس طرح سے شہید ہوگا، تو خیمے کے آخر سے آواز آئی کہ مولا مجھے یتیم سمجھ کر میرا نام نہیں لیا گیا، شہداء میں میرا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ سید الشہداء نے آواز پہچان لی اور کہا، اے میرے قاسم، اے میرے حسن کی نشانی، یہ تو موت کا تذکرہ کر رہا ہے، تو شہادت کی تمنا کر رہا ہے، میرے بیٹے بتا موت کیسے لگتی ہے؟ کیا فرمایا قاسم ابن حسن نے؟ کیا فرمایا؟ احلا من العسل، اے مولا مجھے شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ سید الشہداء نے قاسم کو قریب بلایا، ماتھا چوما اور کہا، بیٹا موت کو جی چاہتا ہے۔ قاسم نے یہ نہیں کہا کہ مولا میں نے شہیدوں کا نام سنا مجھے افسوس ہو رہا ہے، بلکہ کیا کہا میں نے ان کی شہادتوں کا تذکرہ سنا، میرے خون میں جوش آ گیا ہے، میرے خون میں ولولہ آ گیا ہے، میرا نام شہیدوں میں کیوں نہیں ہے؟ یہ قوم کا ہر بچہ قاسم ابن علی، قاسم ابن حسن ہے، یہ ہر بچے کی آواز قاسم کی ہے۔ آج ان خاموش خیموں سے شہداء کے تذکروں کے بعد ہر بچہ اٹھ کے کہہ رہا ہے، ہر جوان اٹھ کے کہہ رہا ہے، اے حسین اس قافلہ شہداء میں میرا نام بھی ہے یا نہیں؟ اے حسین ہم اگرچہ گناہگار ہیں، اے حسین ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن اے حسین تجھے واسطہ اپنے اکبر کا، تجھے واسطہ اپنے قاسم کا، تجھے واسطہ ان شہیدوں کا، ان کاروانی شہداء میں ہمارے نام بھی درج فرما دے۔ اے مولا ہم اس قابل تو نہیں ہیں،
لیکن اے مولا ہمارا نام بھی ان شہداء کے قافلوں میں شمار فرما دے، شہید جواہر کے ساتھ ہمارا نام بھی درج فرما دے، شہداء کوئٹہ کے ساتھ ہمارا نام بھی درج فرما دے، شہداء پارا چنار کے ساتھ ہمارا نام بھی درج فرما دے۔ ہم سب اس قوم کے بچے قاسم ابن احسن کا پیغام سن کر یہ پروردگار سے آرزو کر رہے ہیں، اے پروردگارا ہمارا نام بھی ان شہداء میں درج فرما دے، ورنہ ہم وہ نہیں کہ جو لاشیں گر جائیں اور دیکھتے رہ جائیں اور صرف افسوس کرتے رہ جائیں۔ اے مولا ہمارا نام بھی صف شہادت میں درج فرما دے، اس فہرست شہادت میں درج فرما دے۔ اگرچہ ہم کسی کے لائق نہیں ہیں، لیکن اے حسین اپنے قاسم کے صدقے، اپنے اکبر کے صدقے ان جوانوں کو بھی ان شہداء کے کاروان میں شامل فرما دے۔ ماتم حسین۔